ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحیہ 10۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کا دن ایک اچھے انداز میں گزرے، خوشگوار انداز میں گزرے، اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں تاکہ آپ پر رحمتیں فضیلتیں نازل ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جس طرح ہم نے کل رات سے ہی دیکھا، کل سے ہی خبریں یہ گردش کر رہی تھی کہ جو اس حوالے سے پیٹرول ایسوسیشن ہے وہ اس حوالے سے ہڑتال پہ جا رہی ہے، تو آج صبح ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی ہم دفاتر کو جا رہے تھے تو کل رات کو کافی زیادہ رش تھا پیٹرول پمپس پر، اور اس حوالے سے آج تو ابھی تو کچھ بہتر ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کل جو لوگ تھے انہوں نے پیٹرول فل کرا لیا، لیکن اس حوالے سے کچھ گھنٹوں بعد مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ حکومت اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتی ہے۔ آج صبح سویرے تو ہم نے دیکھا کہ پیٹرول پمپس بند نظر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ پریشانی میں تھے، جلدی میں تھے، اور جو موٹر سائیکل حضرات تھے وہ بائک چلا رہے تھے کہ جلدی سے پہنچیں، غیر ضروری سفر نہ کریں، اور جتنے بھی جو ویکلز والے لوگ تھے وہ اس حوالے سے پریشان تھے کہ یار اب یہ کیا مسئلہ آ گیا ہے، پہلے اتنے زیادہ مسائل چل رہے ہیں اور روزانہ کوئی نہ کوئی نئی چیز سامنے آ جاتی ہے، تو ڈیمانڈز بھی ان کی اس حوالے سے آ رہی ہیں پیٹرولیم ایسوسیشن کی جانب سے، جو پیٹرول پمپ ایسوسیشن ہے۔ اب دیکھنے چاہیے کہ حکومت کیا مذاکرات کرتی ہے اور یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ اور دوسری بات، جس طرح ہم روزانہ بات کرتے ہیں احساس کی، اور اس حوالے سے ہم یہ بات کریں گے کہ ایک دوسرے کا خیال لازمی رکھنا چاہیے تاکہ یہ جو محبت کا جذبہ ہے یہ پروان چڑھے، اور اس حوالے سے یہ اگر ہم اپنے بچوں کو شروع سے یہ سبق دینا شروع کر دیں کہ یار محبت کیا ہوتی ہے، پیار کیا ہوتا ہے، خلوص کیا ہوتا ہے، جذبہ کیا ہوتا ہے، تو ہمارے بچے جب ایج میں پہنچیں گے 20 سال 25 سال، جب یہ نوجوانی کی عمر میں پہنچیں گے تو ہمارا معاشرے خوبصورت معاشرہ نظر آئے گا۔ اب بدقسمتی سے ہم اپنے بچوں کو باقی چیزیں میٹیریلسٹ معاشرے کی طرف تو لے کے جا رہے ہیں، لیکن ان میں احساس، پیار، محبت جیسے جو جذبات ہیں ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے، والدین کو بھی، ٹیچرز کو بھی، اور معاشرے کے ہر فرد کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا۔ یہ باتیں ہوتی رہیں گی، اور آج ہم آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کریں گے، اور ہمارے لیے خوش قسمتی ہے اور ایک اچھی بات، آپ سب بھی جان کر خوش ہوں گے جو آج ہمارے ساتھ شخصیات موجود ہیں، ان کا ہم آپ سے تعارف کرائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، ہم شروع سے ہی جیسے بچپن سے جس آغاز کیا کتابوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آئے روز اپنی لائف میں ہم نوجوان ایگزامپل غور کرتے ہیں، اور ہم شاعر مشرق کی بات کرتے ہیں، مفکر پاکستان کی بات کرتے ہیں، علامہ محمد اقبال کی بات کرتے ہیں۔ ان کی شاعری سے ہر نوجوان جو ہے وہ انسپائر ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اس میں اگر خود ہی کا جذبہ ہوتا ہے تو اس کو پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کو نکھارنا چاہتا ہے، تو وہ یقیناً علامہ اقبال کی شاعری کی طرف جاتا ہے، اور وہاں سے اس کو ان چیزوں کا درس ملتا ہے، موٹیویشن ملتی ہے۔ اور ایک بات کہ آپ کہیں گے کہ میں آج اتنی باتیں کیوں کر رہا ہوں، تو ایک بات کہ ایک ایگزامپل، ایک سادہ سا ایک منٹ کے لیے ہم سوچیں کہ ایک وقت جس میں پوری قوم غلامی میں ہو، اور 50 سال 60 سال گزر چکے ہوں غلامی کو، اور کوئی ذریعہ نہ ہو آگے جانے کا، اور وہاں پر ایک شخصیت ہو جو کہ اس قوم کو، جو کہ بالکل ایک غلام قوم جس کو کہا جاتا تھا، جس کے پاس اب جنگ آزادی بھی وہ کب کی ہار چکی تھی اور نئی کوئی چیز بھی نہیں تھی، تو اس ٹائم ان کو موٹیویٹ کیا گیا، شاہین سے اس نوجوان کو تعبیر کیا گیا، اور کہا گیا کہ شاہین کی طرح وہ پرواز کرے، کیونکہ شاہین وہ پرندہ ہوتا ہے جو دور تک دیکھتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے، اور اس پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون سی ایسی شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس ہوائی ستارہ کہا جائے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ محمد اقبال کے نواسے ہیں، اور صدر دبستان اقبال فورم کے صدر ہیں میاں اقبال صلاح الدین صاحب۔ سر آپ کو خوش آمدید، ویلکم، صبح بخیر آپ کو، بہت شکریہ، اور آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اس کے لیے دوبارہ ہماری پوری ٹیم کی طرف سے شکریہ آپ کا۔ اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں، ادیب ہیں، ماہر تعلیم ہے، اقبالیات کے حوالے سے کافی زیادہ ورک ہے ان کا، پروفیسر ظفر اقبال سندھو صاحب۔ سر آپ کو بھی خوش آمدید، ویلکم آپ کو، اور صبح بخیر آپ کو۔ ناظرین، ہم اپنی جس طرح باقاعدہ پروگرام کی طرف جائیں گے، اس سے پہلے جس طرح ہمارا روزانہ کا ایک ٹاپک ہوتا ہے آج نیکی کی بات، ذرا وہاں جائیں گے، دیکھتے ہیں آج ہمارے مذہبی اسکالر ہمیں کیا نیکی کی بات بتاتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، آج کا میرا میسیج یہ ہے کہ معاف کرنا سیکھ لیجیے، معاف کرنا سیکھیے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے
والکاظمین الغیظ غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس میں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی تھی، وہ حضرت علی ابن حسین کو وضو کروا رہی تھی تو پانی زیادہ گرا تو حضرت علی ابن حسین کے کپڑے سارے گیلے ہو گئے، تو حضرت علی ابن حسین کو بڑا غصہ آیا۔ اس خاتون نے فوراً یہ آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ غصہ پی جانے والے، تو علی ابن حسین اسی وقت غصہ پی لی۔ اس کے بعد اس نے یہ جز پڑھا، والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والے، تو حضرت علی ابن حسین نے فرمایا اچھا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے آگے یہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، تو حضرت علی ابن حسین نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں معاف کرنا سیکھو، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یقیناً ہمیشہ کی طرح ایک خوبصورت پیغام ملا، اور معافی کا جو جذبہ ہے اس کو ہم نے پیدا کرنا ہوگا، اور اس حوالے سے اگر اسلام کی بات کریں تو جگہ جگہ ہمیں بہت ساری اگزامپل ملتی ہیں، اور جتنے بھی مہذب معاشرے ہوتے ہیں وہاں پر اگر آپ معاف کرتے ہیں، معافی کا جذبہ پروان چڑھاتے ہیں تو وہاں پر پیار محبت کے جذبات ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم آتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ میاں اقبال صلاح الدین صاحب، اقبالیات کی طرف ہم آئیں گے، ایک آپ کی لائف کے بارے میں ہم ذرا سا جاننا چاہیں گے، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے۔ علامہ اقبال کو ہم نے کتابوں میں پڑھا اور ان کی شاعری کو ہم روزانہ اس حوالے سے دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ آپ کس طرح سے آپ ان کے نواسے ہیں، کس طرح سے آپ انسپائر ہوتے ہیں اقبال کی شخصیت کے اگر حوالے سے بات کریں تو؟ میں تو شروع سے ایک گھر کا ماحول ایسا تھا، اور وہ یہ جوان یہ ساری کہانیاں سنتے ہوئے کیونکہ میرے دادا والد یہ سب یہ پاکستان کی موومنٹ کے اندر یہ بھی انوالو تھے، اور اقبال کو بیسیکلی میں نے جو ہے وہ بنیادی طور پر سمجھا ہے ڈاکٹر جاوید اقبال سے، تو انہوں نے ہی میری ان کی جو ہے ویژن کے مطابق جو ہے وہ رہنمائی کی انہوں نے۔ اس تو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ شروع سے آغاز کرتا ہے، اسے ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا، ایسے ایسے جب وہ اس کے اندر جاتا ہے اس پہ چیزیں واضح ہونا شروع ہوتی ہیں، تو یہ مقام کب حاصل ہوتا ہے؟ کتنی محنت چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے، کتنی کوشش چاہیے ہوتی ہے؟ دیکھیں کوشش تو چاہیے ہوتی ہے، جس طرح وہ کسی نے علامہ کو پوچھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں جی آپ کی شاعری بڑا مشکل ہے اس کو پڑھنا، تو اس کا کیا طریقہ پڑھنے کا؟ اس کا اور کوئی طریقہ نہیں کہ اس کو بار بار پڑھا جائے۔ تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب وہ انسان کے دل میں دماغ میں کوئی جو کانسیپٹ ہے وہ بیٹھتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کا باعث جو ہے وہ چیز واضح ہوتی ہے، اس کے واضح اغراض و مقاصد ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ یہ اس کے لیے لکھا، یہ اصل پیغام یہ تھا۔ بالکل۔ نوجوانوں کی بات کریں، آج کے نوجوان کو ہم دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، مختلف اشیاء کے چیز سامنے، اور اس کے پاس ہم ٹائم کا وہ گلا کرتا نظر آتا ہے۔ اقبال نے آج کے نوجوان کے بارے میں لکھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم پڑھتے ہیں تو لگتا ہے یہ ہمارے بارے میں لکھا گیا ہے، کل کا نوجوان پڑھتا تھا تو وہ لگتا ہے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ تو یہ آج کے نوجوان کو اگر ہم دیکھیں اور اقبال کی شاعری کو دیکھیں تو کتنا کام ہونے کی ضرورت ہے؟ کام تو دیکھیں ہوا ہی نہیں اس کے اوپر۔ ایک تو یہ ہے کہ اقبال کو جس طرح ان کا صحیح طریقہ تھا پڑھانے کا تو وہ تو نصاب میں ڈالے نہیں گئے، وہ تو اس وجہ سے نظموں تک محدود رکھا گیا۔ ہاں، اور ایک سیکشن تک ان کے محدود ان کو وہ رکھا گیا، تو اس وجہ سے یہ ہماری نوجوان نسل کا اس میں قصور بھی نہیں آپ وہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی جو پچھلی جنریشنز نے اس چیز کو جو ہے وہ پاس آن نہیں کیا اب تک،
تو وہ ظاہر ہے اس کا جو ایک اثر ہے یا اثر نہ ہونا وہ کسی صورت میں تو وہ ظاہر ہونا ہی تھا. تو اس کے اثرات ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ وہ نوجوان میں وہ چیزیں نظر کم آتی ہیں کیونکہ ان کو اس چیز سے اویئر ہی نہیں کیا گیا. ہم دیکھتے ہیں ہماری یونیورسٹیز کالجز میں اس حوالے سے ورکنگ تو ہو رہی ہوتی ہے, اس حوالے سے درس و تدریس میں بھی ہم اردو کے سبجیکٹ میں بھی دیکھتے ہیں, لیکن آپ والی وہی بات ہے کہ اس طرح سے جو پیغام تھا اس کو مکمل طور پر ورک نہیں کیا گیا جو ہونا چاہیے تھا, جس طرح سے کام کیا گیا. بالکل. تو اس پہ مزید کام ہونے کی یقیناً ضرورت ہے. اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان جس طرح موجود ہیں پروفیسر ظفر اقبال سنگھو صاحب, ذرا ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے ذرا اس حوالے سے پوچھتے ہیں. پروفیسر صاحب, جس طرح آج ہم علامہ محمد اقبال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہمارے شاعر مشرق, ہمارے مفکر پاکستان, اور ہم سب نوجوانوں کے لیے جو ایک ان کی شاعری جس طرح موٹیویشن کا سبب بنتی ہے. آپ ٹیچر بھی ہیں اور اس حوالے سے آپ نے اقبالیات میں بھی کام کیا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح میاں اقبال سراجی صاحب نے کہا کہ مزید کام ہونے کی ضرورت ہے, اس طرح کام ہوا ہی نہیں جس طرح ہونا چاہیے تھا, آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جی بہت شکریہ بلال. سب سے پہلے تو یہ آپ کا جو ٹی وی چینل ہے اور یہ جو پروگرام ہے یہ اوبویسلی یہاں پر جتنا بھی ساؤتھ پنجاب ہے اس میں اس کی بہت زیادہ ویورشپ ہے اور ان کی ایک زبان ہے, بلکہ یہاں کے کلچر اور ثقافت کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے. تو وی آر ویری گڈ مارننگ اوور ہیئر. تو اب ہم علامہ صاحب کی بات کریں, علامہ اقبال صاحب کی, تو ان سب سے علامہ صاحب سے ہمارا جو تعلق ہے وہ ایک محبت کا ہے, وہ ایک عقیدت کا ہے کہ ہم ان, مگر اس سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ گورنمنٹ کالج, کیونکھ علامہ اقبال کا جو ہے وہ الما میٹر بھی ہے اور آئی ایم آنرڈ کہ میں نے وہاں پر جو ہے وہ ایز اے استاد فرائض سر انجام دیے. تو میں جب بھی اپنے پروفیسر بلاک سے کلاس روم میں جاتا تھا تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ جو علامہ اقبال کا جو ہاسٹل ہے وہاں پہ اور ان کی یادیں ہیں وہ سب چیزیں میں باقاعدہ طور پہ سلام کر کے پھر کلاس روم میں جو ہے وہ انٹر ہوتا تھا. تو یہ ایک محبت اور عقیدت کا اظہار ہوتا ہے. پہلے ان کی خدمت میں حاضر ہونا, سلام کرنا, آتے وقت جاتے وقت, پھر کلاس روم کے اندر جو ہے وہ انٹر ہونا. تو بات یہ کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ بڑا آسانی سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے یا جو فلسفہ ہے وہ مشکل ہے, فارسی میں لکھا گیا. اچھا میں یہ کہوں کہ دیکھیں قرآن مجید عربی لینگویج میں, عربی ہماری لینگویج نہیں بالکل, اور ہمیں قرآن مجید کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اس کا ٹرانسلیشن میں اردو میں جو بھی ہماری لینگویج ہے, اگر ہماری انگلش میڈیم لینگویج ہوتی تو ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں, ہماری جو اپنی مدر لینگویج ہے اس میں ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں, کیونکہ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے, سمجھنے, چاہے سمجھنے کے بعد شعور واضح ہوگا. 2000 بار بھی قرآن پاک پڑھ لیں, اگر آپ کو وہ لینگویج نہیں آتی تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ وہیں کی وہیں رہے گی, آپ کو کچھ بھی انڈرسٹینڈ نہیں ہوگا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب کا جو شاعری ہے یا جو اس کا فلسفہ ہے اس کو تھوڑا تھوڑا سا کر کے انڈرسٹینڈ کرنا شروع کریں. اور ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی بڑی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن میں, اپنے نصاب میں اسٹوڈنٹس کو ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ اپ کریں. جو نوجوان ہیں وہ علامہ اقبال کے فلسفے کو صرف اور صرف 9 نومبر پہ یا باقی جو اہم دن ہے اس میں تقریبات کر دینا کافی نہیں ہے. اس حوالے سے بھی ہم آج بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں علامہ اقبال کے حوالے سے جو ہے وہ کانفرنس رکھی گئی ہے, اور کل اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جو ہے انہوں نے یہ کانفرنس رکھی ہے, اور میں آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو دا وردی وائس چانسلرز کہ انہوں نے یہ سارا حوالے سے کام ہو رہا ہے. کام ہو رہا ہے, مگر اس سے بھی زیادہ جو اہم چیز ہے نا, جو کہ فکر والی بات ہے, وہ یہ کہ ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے علامہ اقبال کے فلسفے کے حوالے سے اس کو آسان بنا کے اسٹوڈنٹس کو کنوے کرنا, تاکہ وہ اس کو سمجھیں گے تو عمل پیرا ہوں گے. جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کرتے اس وقت تک اس کی کوئی حیثیت نہیں. یقیناً جو مین چیز ہے وہ پریکٹیکل ہے, اس پہ عمل کرنا. ہمارے یہاں بات کی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے, درس و تدریس کی بات کی جاتی ہے, لیکن جو مین چیز ہے اس پیغام کو اپنی لائف میں لے کے آنا
مین چیز یہ ہے, اس پہ مزید کام ہونے کی ضرورت ہے. میں ایک بات صلاح الدین صاحب, جس سے آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر جاوید اقبال سے اب اس حوالے سے آپ نے سیکھا سمجھا اقبال کی شاعری کو, اور اس حوالے سے کیسا پایا آپ نے؟ آپ گھر کا تھوڑا سا ماحول ہم جاننا چاہیں گے, ڈسکشن جاننا چاہیں گے, کس طرح بات چیت ہوتی تھی اقبال کے حوالے سے, اور کبھی ایسا ہوا کہ کوئی شاعری کے حوالے سے کیا یہ شعر کس طرح سے لکھا گیا تھا, کیا سوچ کے لکھا گیا تھا؟ اس طرح کی ڈسکشن تو روزانہ ہوتی ہوں گی پھر وقتاً فقتاً ہوتی رہتی تھی. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا جب بھی کوئی مقالہ لکھتے تھے تو ایک دفعہ وہ ہمارے گھر پہ آگے ضرور ساروں کو سنایا کرتے تھے, اور اس طریقے سے جو ہے وہ علم میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا. پھر کوئی سوالات ہوتے تھے, ان سے پوچھتے تھے. ان کے اندر جو ایک بہت سی خوبیوں میں سے ایک خوبی تھی, وہ ایک ہر عمر کے شخص کے ساتھ, بچے سے لے کے بڑے تک جو ہے ان کا جو ایک لیول آف کمیونیکیشن تھا وہ بہت اچھا تھا, بہت اچھا تھا, اور بہت صبر اور تحمل کے ساتھ وہ چیز کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتے تھے اور سنتے تھے اس کے بعد جواب. جی بالکل. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ان کا لیول آف کمیونیکیشن کافی اچھا تھا. جب وہ اپنا وہ لکھتے تھے تو اس میں بھی آپ لوگ اس میں جب بات چیت کرتے تو آپ کو جواب ملتا تھا وہاں سے. اگر ہم آپ نے دبستان جو اقبال اس حوالے سے اس کے کیا مقاصد تھے, اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا, اور اب تک اس حوالے سے کتنا ورک ہو رہا ہے؟ اس کو ہم نے 2012 میں اس کو قائم کیا, اور وہ جو آپ جس طرح کہہ رہے تھے نا کہ آپ وہ چیز پڑھتے جاتے ہیں, پھر آپ میں ایک احساس اور پھر آپ کے اندر جو ہے وہ ایک تبدیلی سوچ کے اندر جو آتی ہے, تو وہ بالکل ایسے ہی ہوا کہ وہ جب علامہ کے افکار, ان کا ویژن, قائد اعظم کی ڈائریکشن جو ہے وہ سنک ان کرتی گئی, تو اس چیز کی ریئلائزیشن ہوئی کہ جو ایک سرکاری طور کے اوپر جس طرح اقبال کو وہ وہاں پیش کیا جاتا ہے, اور دوسرا جو علامہ خود اپنی حیثیت میں ہے اس میں کافی فرق ہے. تو اس وجہ سے اس کا یہ قیام کیا گیا دبستان کا کہ علامہ کی جو تھاٹ ہے, جو اصل افکار ہے, ان کو کسی کی جو ہے وہ ضرورت کے مطابق ٹیپر کیے بغیر جو ہے ان افکار کو جو ہے وہ نوجوان نسل کے لیے اس کو جو ہے ان کو جو ہے وہ بتایا جائے, ان کے لیے پرزرو کیا جائے, اس کو بچایا جائے. بنیادی وجہ یہ تھی. اور اب تک آپ اس حوالے سے کس حد تک کام ہو چکا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کی شاعری میں فارسی میں زیادہ کام کیا گیا ہے, اس کو مزید اردو میں ٹرانسلیٹ ہونے کی ضرورت ہے, تو اس حوالے سے فرق ہو رہا ہے؟ اس لحاظ سے تو کوئی ٹرانسلیشن تو ساری تقریباً ہو چکی ہوئی ہے. علامہ کا کوئی ایسا کوئی کلام نہیں ہے جس کی کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوئی فارسی کے اندر. اب صرف یہ ہے کہ اس کو جو کریکٹ پرسپیکٹو کو کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ نوجوانوں کو وہ ایکسپلین کرنا ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور کس سمت میں آپ کو جو ہے وہ لے جانا چاہ رہے ہیں. اسی سلسلے میں کانفرنسز کا انعقاد اور سارا کچھ, کانفرنسز کا, لیکچرز کا, اور جو ہے وہ اپنا ورک شاپس کا, اس قسم کے سارے جو ہیں ہم وہ پروگرام وہاں پہ مرتب کرتے رہتے ہیں. یقیناً اس حوالے سے یہ کافی زیادہ لازمی ہے. اگر میز اب جس طرح آپ نے بتایا ڈاکٹر جاوید اقبال, وہ علامہ صاحب کی لائف کے بارے میں باتیں تو بتاتے ہوں گے, تو انہوں نے کیسا پایا؟ آپ تو کافی قریب رہے, آپ نے کہا کہ میں ان سے انسپائر ہوں. علامہ صاحب کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کیا کہتے تھے؟ کس طرح کا کوئی واقعہ اس حوالے سے یاد؟ کئی ان کے واقعات تھے. ان کی عمر اس کا 13 سال تھی جب علامہ صاحب فوت ہوئے, تو میرے خیال میں شاید 11 سال کی عمر تھی. تو یہ واقعہ جو ہے یہ نوجوانوں میں بہت اس کو بیان کرتے تھے کہ وہ علامہ نے ان کو کہا کہ بھی وہ فلانے دن جو ہے وہ قائد اعظم آ رہے ہیں, تو تم نے اپنی جو ہے وہ نوٹ بک وہ لے کے, تو آٹوگراف بک لے کے اور پورے اپنے جو بہترین کپڑے پہن کر تم نے تیار ہو کے ان کو ریسیو کرنا اور آٹوگراف لینا ان سے. سو وہ بتاتے ہیں کہ 1936 کی غالباً جون کے 1936 کی بات ہے. تو وہ جب وہ تشریف لائے, محترمہ فاطمہ جناح بھی تھیں ان کے ساتھ, تو یہ آٹوگراف کے لیے ان کو انہوں نے ہاں, تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی اتنی قائد اعظم کی جو پرسنالٹی تھی وہ اتنی اوور بیئرنگ ٹاورنگ پرسنالٹی تھی ان کی کہ وہ بالکل ہی مروب ہو گیا اس سے, وہ بھول ہی نہ سکے. تو قائد اعظم نے ان سے پوچھا کہ واٹ ول یو بی وین یو گرو اپ ینگ مین, تو یہ چپ آگے سے کہتے میری زبان ہی نہ کھلے جو ہے. انہوں نے دوسری دفعہ پوچھا, پھر انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا,
پھر چوتھی دفعہ جو ہے انہوں نے وہ علامہ کی طرف منہ کر کے کہا کہ ہی ڈزنٹ آنسر می. تو وہ علامہ نے مسکرا کر کہا کہ بیکاز مسٹر جناح ہی از ویٹنگ فار یور آرڈرز. تو مقصد کہنے کا ہے جاوید اقبال صاحب وہ کہتے تھے کہ وہ علامہ ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ نوجوان نسل جو ہے وہ آپ کی حکم کی وہ انتظار کر رہی ہے. ہاں منتظر ہے. آپ نے ان کو آگے لے کے جانا ہے, موٹیویٹ کرنا ہے, چلانا ہے. اور یقیناً اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اقبال کی شاعری میں اور اس کے علاوہ جو ہم قائد جیسے محمد علی جناح جس طرح نوجوان ہوتے ہیں, جس طرح نوجوانوں کو مخاطب کیا گیا اور نوجوان ہر اول دستے کے سامنے ہوتے ہیں اور وہی آگے لے کے چلتے ہیں. تو ہم اس پہ مزید بات, پروفیسر صاحب جس طرح نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ورکنگ ہو رہی ہے. اس پہ مزید بات کریں گے, ایک بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو نوجوانوں کے رول کے حوالے سے بات کریں گے, اقبال کی شاعری کے حوالے سے بات کریں گے. اور ایک شاہین کا بار بار ہمیں تذکرہ ملتا ہے اقبال کی شاعری میں. اصل میں شاہین کس طرح سے, اس کے پیچھے اصل تھنکنگ کیا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے علامہ محمد اقبال کی شاعری کے حوالے سے, جو ہمارے مفکر پاکستان ہیں, شاعر مشرق ہیں. ہم جب بریک سے پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ جب ہم واپس آئیں گے تو ہم جس طرح علامہ اقبال کی شاعری میں جو ایک شاہین کا لفظ ملتا ہے, بار بار اس کا وہ تذکرہ کرتے ہیں. شاہین کیا ہے, بیسیکلی تھنکنگ کیا ہے, نوجوان کو تعبیر کیا گیا ہے شاہین سے. ذرا ہم پروفیسر ظفر اقبال سندھی صاحب سے جانیں گے. پروفیسر صاحب, شاہین سے تعبیر کیا گیا ہے, بیسک تھنکنگ کیا تھی اس حوالے سے, اور کیا جذبہ, کیا موٹیویشن دینی تھی نوجوان کو؟ آپ نے اس اشعار کو جب پڑھا تو آپ پہ کیا چیز واضح ہوئی کہ کیا کس طرح مخاطب کیا گیا تھا؟ جی بلال, علامہ صاحب نے بڑا ہی ایک واضح پیغام ہے ان کا نوجوانوں کے حوالے سے, اور نوجوانوں کے حوالے سے جو ان کی توقعات تھیں وہ بہت زیادہ تھیں. اور اگر ہم تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کی جو تحریک تھی اور جو جد و جہد تھی اور آزادی کے حوالے سے نوجوانوں کا بڑا نمایاں کردار ہے. نوجوانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو, ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ سپورٹ کیا اور اس موومنٹ کے اندر بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. تو انہیں یہ تھا کہ یہ جو, اور اب بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک کی 64% جو آبادی ہے وہ نوجوان ہے, اور نوجوانوں کو واقع میں ہی علامہ اقبال کے شاہین بننے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک یہ رہا سوال کہ علامہ اقبال کے جو شاہین وہ ہیں کیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو علامہ اقبال کے فلسفے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر عمل پیرا ہو کر ہمارے ملک و قوم کی ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے, اور ایون کہ میں اس حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو, کیونکہ دیکھیں علامہ اقبال کی ایک جو فکر تھی وہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ نوجوان جو ہے وہ کوئی پڑھ لکھ کے جو ہے وہ کوئی جابز اور وہ بڑا موٹیویشنل سا تحریک ایک موٹیویشنل سا معاملہ, یعنی کہ وہ تو نوجوان کو زمین سے لے کے آسمانوں تک لے کے جا رہے ہیں, بلندیوں تک لے کے جا رہے ہیں. وہ نوجوان کو کسی کوئی 20-30-40 ہزار روپے کی نوکری کا غلام نہیں دیکھ رہا, علامہ صاحب نہیں دیکھ رہے نوجوان کو, ٹھیک ہے, وہ بہت دور اندیش اور نوجوان کو. اور میں نے کوئی 2 سال پہلے ایک کتاب کلاس روم جو ہے, تو اس کلاس روم کے اندر یہ پہلی کتاب تھی لٹریچر میں جو کہ میاں صاحب کلاس روم جو کہ لکھی گئی لٹریچر میں, اور اس کا پرپس یہ تھا کہ جو ہے نا کہ ایک آئیڈیل قسم کا کلاس روم ہو جس میں ایک ٹیچر اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے درمیان میں مکالمہ ہو اور بڑے اہم موضوعات کے اوپر. تو میرا اس میں جو لیکچر کا آغاز تھا وہ 1-2 آیتیں اس کا ترجمہ, پھر ایک قائد اعظم محمد علی جناح کی کوٹ جو ہے ان کی کوئی سپیچ کا کوٹ, اور پھر علامہ صاحب کے ان کی شاعری, ان کا میسج, دین پھر کلاس کا آغاز. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی پیٹرن سے
ہم اپنی چلایا جائے. کوئی بھی شعبہ ہے, بالکل. ٹھیک ہے, کوئی بھی سبجیکٹ آپ پڑھا رہے ہیں, تو اگر آپ مارننگ میں کوئی بھی جتنے بھی ہمارے اساتذہ اکرام ہیں, تو میں بڑا ہی ان سے یہ کہ وہ اپنا اگر لیکچر کا آغاز ہی محمد علی جناح کی کسی اسٹیٹمنٹ سے, ٹھیک ہے, علامہ اقبال کے پیغام سے, اس کی شاعری سے, اور اس طرح سے سٹارٹ کر لیں, میں یہ سمجھتا ہوں, اور ہارڈلی صرف 2-4-5 منٹ دے دیں لیکچر میں. 1 گھنٹے کا لیکچر ہے تو 5 منٹ اس کو دے دیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورے کے پورے جو نوجوان ہیں ان کا ایک جو کنیکشن ہے وہ بن جائے گا, قائد اعظم محمد علی جناح سے, علامہ اقبال کے اس سے, اور ہماری, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, ہمارے جو نوجوان ہیں وہ قائد سے, علامہ صاحب سے اور ان کے فلسفے سے بہت دور ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں اس کو قریب لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے لیے وے فارورڈ اور کوئی ہے ہی نہیں. بالکل, ہمارے لیے جو وے فارورڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو اس پٹڑی پہ لے کے آئیں جو, اور وہ شاہین بنائے جو کہ علامہ اقبال جو ہے وہ جو ان کے بارے میں خواب دیکھتے تھے, جو سوچتے تھے کہ یہ علامہ اقبال, اور وہ جو میاں صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو خودی تھی بیسیکلی طور پہ وہ وہی تھا. ایک بات پہ میں آنا چاہوں گا میاں صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک بات علامہ صاحب کی جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کو جاننے کے حوالے سے بات کرتے ہیں, خودی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, یہ تو صوفیاء میں دیکھتے ہیں فلسفہ, تو آپ کیسے دیکھا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اس وقت شخص جس نے بیرون ملک اعلیٰ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی, وہاں پہ رہا, اس کے بعد وہ پاکستان ہندوستان اس ایریا میں واپس آیا اور یہاں پر شاعری پہ کام کیا, سیاسی ویژن بھی ہے, شاعری بھی ہے, اور سارا کچھ ہے. اور ساتھ اپنی ذات کے حوالے, اپنی ذات کو جاننے, اپنی ذات کو نکھارنے کی بات کر رہے ہیں, تو اس کو کیسے آپ نے سمجھا, کیسے دیکھا آپ نے؟ دیکھیں, اس کی وجوہات تھی نا. جس دور میں علامہ پیدا ہوئے تھے تو وہ مسلمانوں کے زوال کا جو تھا وہ پست ترین دور تھا. تو اس میں جو تھی بہت ساری اثرات کار فرما تھے, اور ان اثرات کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک جو ہے قوت, وہ جو ہے جد و جہد کرنے کی قوت کم ہو چکی تھی, کم ہمتی تھی, لو موریل. ظاہر ہے کہ آپ ایک حکمران قوم سے آپ ایک غلام قوم جو آپ وہ بن چکے تھے, تو سیاسی طاقت آپ سے چھن چکی تھی, آپ کی جو ہے وہ اکنامکلی آپ جو تھے انہوں نے آپ کو کرش کر دیا تھا انگریزوں نے. تعلیم سسٹم چینج ہو گیا, تعلیم سسٹم آپ کا وہ چینج کر دیا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اثرات جو ہے وہ ایک جب ذہن پستی کی حالت میں جاتا ہے تو پھر وہ فروغ دیتا ہے یہ قسمت کے اوپر, ہر چیز کی ہماری قسمت ایسی ہے, اور تقدیر پرستی کی ہم جو بات کرتے ہیں. تو علامہ کا یہ اس میں نو ڈاؤٹ ان کا جو, میں تو اسی طرح دیکھتا ہوں کہ یہ طریقہ وہی ہے, خودی کی تربیت وہی ہے, اس کے مطلب خدا پہ ایمان, غیرت, تزکیہ نفس, رزق حلال وغیرہ, سلسلہ وہی ہے جو ہے اندرونی پاکیزگی جو ہے. جب تک آپ کی جو ہے وہ شخصیت جو ہے علامہ نے دیکھا کہ ہمارے ایز اے قوم شخصیت جو ہے وہ انر سیلف ہمارا انر سیلف ہوگا, تو انر سیلف جب ویک ہوتا ہے تو پھر آپ جو ہے جن لوگوں کا سیلف مضبوط ہوتا ہے پھر آپ ان کے تابع ہو جاتے ہیں, پھر وہ آپ پہ حکمرانی کرتے ہیں آپ کے اوپر کمزوری کی وجہ سے. تو یہ اس چیز کو بلڈ کرنے کے لیے تو ایک طریقہ ہے, مجھے تو یہ تصوفی نظر آتا ہے, لیکن یہ آپ کے جو روایتی صاحب کو ایک بہت بڑا صوفی بھی کہا جاتا ہے, لیکن یہ روایتی تصوف ذرا ہٹ کے ہے. یہ ایسا تصوف ہے جو آپ کو عمل کی ترغیب دیتا ہے, کسی درگاہ میں بیٹھ کے ساتھ یہ وہ نہیں ہے, اس میں اپنی ذات کو جاننے کا, اس پہ کام کرنے کا, اس میں جو بروئے کار صلاحیتوں کو جو ہے وہ اجاگر کر کے پھر ان کو بروئے کار لانا معاشرے کے لیے, اپنے لیے, اس کی معاشرے کی بہتری کے لیے. جو ہم دیکھتے ہیں بہت بڑے صوفیاء گزرے علامہ صاحب کے بعد, انہوں نے کافی زیادہ کوڈ کرتے ہیں. واصف علی واصف صاحب کو دیکھتے ہیں, وہ بار بار کوڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی سوائس لوگ ہیں, تو جو اگر ہم دیکھیں, اگر صوفیزم میں دیکھیں, اپنی ذات کو جانچنے کے لیے دیکھیں, تو اس میں ہمیں علامہ صاحب کو کی شاعری کو سمجھنا ہوگا. یہ بالکل دیکھیں نا, یہ تو جو مین مسئلہ ہے اس میں, ہمارا جو روایتی تصوف ہے وہ آپ کو ذات کی نفی کی تعلیم دیتا ہے. بالکل. تو علامہ جو ہے وہ ذات کے اسباب کی تعلیم دیتے ہیں. تو اس میں تو بالکل اپوزٹ کا وہ فرق آ گیا نا.
تو یہ چیز ہے، یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بقول اقبال کے کہ جب یہ وحدت الوجود کو ایک جو ہے فلسفیانہ طریقے سے اس کو وہ پیش کیا گیا، تو اس سے جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ عمل کی جو قوت ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور یہ ایک طرح سے علامہ کا جو ایک تصوف جو ہے یہ خودی کی فارم کے اندر آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے خلاف ایک بغاوت والا وہ فیکٹر یقیناً اس حوالے سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ اپنی ذات کو جاننے کے حوالے سے اب بار بار یہ چیز ہمیں اسلام میں بھی ملتی ہے اور بار بار یہ بات تاکید کی جاتی ہے کہ اپنی ذات کو نکھارنا چاہیے، جو اصل انر سیلف ہے۔ ہمارے 20% 30% جو عبادات ہیں وہ ظاہری ہے، جبکہ 70% ہماری جو ہے وہ انر سیلف ہے، ہماری ذات کو جاننے کا، اس کو نکھارنے کا، اس کو بہتر کرنے کا، اس میں غیرت، حمیت، جس طرح کا علامہ صاحب کی شاعری میں سارا کچھ ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس پہ عمل کی بھی ضرورت ہے اور اس کے پیغام کو بھی مزید آگے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ پروفیسر صاحب، علامہ صاحب نے مختلف اقوام کے بارے میں بھی اس حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بھی اس حوالے سے کار کریں، کشمیر کے حوالے سے کیا کہیں گے، کس طرح سے وہاں کے نوجوان کو کس طرح سے علامہ صاحب کی شاعری سے موٹیویشن مل سکتی ہے، اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اتنے عرصے سے، ہم نے بھی دیکھا کہ اس پورے خطے پر 100 سال حکمرانی ہوئی، اس کے بعد ایک وقت آیا کہ آزادی ملی، کشمیری مسلمان ہمارے بھائی بہن بھی اس وقت اس حالت میں ہیں، تو کس طرح سے لے کے چلنا چاہیے، کس طرح سے موٹیویشن اور کس طرح سے سپورٹ کی ضرورت؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ خود کشمیری تھے، اور ان کی اگر ہم شاعری بھی دیکھیں تو جو واقعات اس وقت ہوتے رہے کشمیر کے اندر ظلم و ستم کے، تو انہوں نے وہ اپنی شاعری میں نہ صرف ان کو کوڈ کیا، بلکہ علامہ صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوتی تھی اس وقت، وہ جو وہاں پہ ظلم و ستم کشمیر میں ہو رہا تھا، اس وقت انڈیا نہیں کر رہا تھا، اس وقت ڈوگرا راج جی وہ وہاں پہ ظلم و ستم، اور بہت ساری جو ہے اس وقت بھی مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا تھا۔ تو علامہ صاحب کیا تھا کہ وہ کیونکہ قانون دان بھی تھے، تو وہ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ کشمیریوں کو لیگل ایڈ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ یہاں پر ایک موومنٹ چلا کے چھوٹی چھوٹی سی ڈونیشنز بھی کر کے وہ بھی ان کو جو ہے وہ وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں درس ملا ہے کشمیر کو سپورٹ کرنے کا کہ علامہ صاحب لیگل ایڈ کرتے تھے، جی بالکل، ہم پاکستان بھی ان کے ساتھ obviously تو وہ علامہ صاحب جو ہے پھر ایک وقت آیا جب باقاعدہ طور پہ علامہ اقبال کا داخلہ جو ہے وہ وہاں پہ بند کر دیا گیا کہ یہ کشمیر میں داخل نہیں ہو سکتے، تو جب ان پہ پابندی علامہ صاحب پہ لگائی گئی تو پھر علامہ صاحب وہاں پر نہیں جا سکتے تھے، مگر انہوں نے اپنی جو کشمیر کے لیے سٹرگل تھی اور وہ انہوں نے جاری رکھی، اور وہ ہمیشہ ان کا جو دل تھا وہ کشمیر کے لیے دھڑکتا تھا، اور وہ کشمیر کی جو تکلیف تھی، جو صورتحال تھی وہاں پہ، اس کو انہوں نے اپنی شاعری کے اندر بھی جو ہے بیان کیا۔ اور ابھی بھی ہم اگر بات کریں جو 5 اگست 2019 کے بعد جو آرٹیکل 370 اور 35A کے بعد جو صورتحال ہے کہ جو اس کا ایک ریاست کا سٹیٹس تھا وہ جو چینج کیا گیا، ہاں، ایک لا فیئر کے تحت، ایک سنگل پریزیڈنشل آرڈر کے تحت، جو کہ ان کے اپنے قانون کی نفی کرتا ہے، آرٹیکل 3 کی نفی کرتا ہے کہ وہ بیسکلی طور پر، اور اس کا پرپس بنیادی طور پہ کیا ہے کہ انہوں نے بہت تیزی سے ہندو آبادکاری کا جو سلسلہ ہے جو ہم نے وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں، اور وہاں پہ وہ جاب اپرچونٹیز بھی وہ وہاں پہ جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ فلسطین میں دیکھا کہ اسرائیلی آبادکاری کو شروع کیا گیا، اس طرح ہم کشمیر میں اس ماڈل کو دیکھ رہے ہیں جی، اور پھر یو این کے اندر، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ 73 ایئرز سے جو یو این کی قراردادیں تھیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور اب یہ اسی صورتحال کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ تاکہ اگر پلیبسٹ ہو وہاں پہ تو یہ دنیا کو بتا سکیں کہ جی وہ وہاں پہ ہندوؤں کو شفٹ کر کے کہ جی یہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کو تو بیوقوف جو ہے وہ نہیں اب بنایا جا سکتا، اب کیونکہ پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ کشمیر پہ لگی ہوئی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ 5 اگست 2019 کے بعد
کشمیر کے معاملے میں یا اس چیز کو زیادہ ہائپ ملی. اور میں نے کئی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر یو این کی آن لائن ویبینارز میں، کانفرنسز وغیرہ میں، اور وہ اس میں شرکت کی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو عالمی برادری ہے اب ان کے اوپر جو ہندوتا اور وہ جو ان کا جو اصل میں جو میلافائڈ انٹینشنز ہیں، وہ چیزیں ہیں، وہ پوری دنیا کے سامنے زیادہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں. ان کی نظریات کیا ہیں، بیسک تھنکنگ کس طرح سے ان کی انتہا پسندانہ ہے، یہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے. اور جو دنیا کو کہا جاتا تھا کہ ہم سب سے بڑی جمہوریت ہیں، تو یہ ان کے سامنے اصل جو ان کی انتہا پسندانہ سوچ ہے وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے علامہ صاحب کی شاعری کے حوالے سے، دیگر اقوام کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے فارسی میں کافی زیادہ شاعری کی گئی ایران کے حوالے سے اور باقی نیشن، تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے تفصیلی بات کی، کشمیر کے حوالے سے بات کی، اور علامہ صاحب کی شاعری کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. دیگر اقوام میں کے لیے بھی اس حوالے سے وہاں بھی علامہ صاحب کی شاعری کو کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے، لوگ کافی زیادہ انسپائر ہوتے ہیں. ہم اس طرح سے میاں اقبال صلاح الدین صاحب سے جانتے ہیں. یہ سب جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ باقی اقوام، ایران میں اگر ہم دیکھیں تو علامہ صاحب کی جو شاعری ہے اس کو کافی زیادہ سامنے رکھا جاتا ہے، اور باقی اقوام میں بھی. وہاں سے کیسے رسپانس آپ نے دیکھا؟ آپ نواز ہیں علامہ صاحب کے، کیا لگتا ہے کس طرح سے انسپائریشن فیل ہوتی ہے؟ مجھے کافی دفعہ ایران جانے کا اتفاق ہوا ہے. تو ایک تو ویسی وہ پڑھی لکھی قوم ہے، اور رومی، اقبال اور سعدی، شرازی، حافظ شرازی، ان کے آپ کو ان کے نوجوانوں عام فہمی میں اب پتہ نہیں اگلی جنریشن کیا حال ہے، ان سے پچھلی جنریشن کا تو ان کے اوپر ٹیکسی ڈرائیور کو بھی پتہ ہے کون شاعر ہے، اس کے کیا اشعار ہیں. سو ایک مہذب اور تمیزدار قوم ہے. تو بالکل علامہ کو بہت وہ ہائیلی جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ایکچولی تو جو ڈاکٹر علی شریعتی تھے، انہوں نے بنیاد تو انہوں نے رکھی تھی ریولوشن کی وہاں پہ، انقلاب کی ایران کے اندر. اس حوالے سے کافی زیادہ بالکل. سو انہوں نے جو ہے وہ اقبال کو ہی بنیاد بنایا، بالکل ایک نیا بالکل رنگ دیا، جدت دی اس میں. ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں خامنہ ای جو تھے، انہوں نے جب چارج لیا تو انہوں نے میرے خیال میں 80 منٹ کی تقریر کی انہوں نے اپنی اسمبلی کے اندر علامہ اقبال کے اوپر. اور انہوں نے وہ بتایا اپنی قوم کو اور پوری اسمبلی کو کہ میں ان کا مرید ہوں، علامہ صاحب کا. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ان کا کوئی شاید ہی ایسا کوئی شہر ہو جہاں پہ کوئی اقبال کے نام کی کوئی سڑک یا کوئی یادگار کا کوئی مجسمہ نہ بنایا ہو، یا کوئی اسکول نہ ہو، مدرسہ نہ ہو. تو ہے چند سال پیشتر یہاں پہ ان کا اعلان کا ایک ڈیلیگیشن وہ آیا ہوا تھا یہ سی پیک کے لیے. تو 30-40 لوگ تھے ان کے، کوئی فیڈرل منسٹرز، ان کے کوئی گورنرز اور پارلیمنٹیرینز. تو اسپیشلی وہ اسلام آباد سے تھے، انہوں نے لاہور ٹریول کیا علامہ کے مزار پر حاضری دینے کے لیے، اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم ان کے فیملی ممبر سے جو ہے ملنا چاہتے ہیں. تو اس میں پھر دبستان میں وہ ہم نے وہ تقریب کی، وہ مسز جوید اقبال، ولید اقبال، میرے بھائی یوسف صلاح الدین اور میں، ان کو ہم نے ریسیو کیا. اور خیر تھوڑی سی شرمندگی کا باعث تھا کہ ان کے وہ جو ڈیلیگیشن کے جو لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کا تو اقبال ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی ہمارا، کیونکہ ہم نے اس کی بات بھی عمل کیا، آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ایسا قوم انہوں نے کہا کہ ہم نے عمل کیا ہوا ہے قوم. تو بہرحال ایسی بات سے پھر مطلب کہ ہم لاجواب ہو جاتا ہے کہ ادھر باقی کہ وہاں پہ کام ہوا، اس حوالے سے ان کے لوگوں میں نظر آتا ہے سیکھا وہاں سے. سو ناٹ اونلی ان لینڈ، تاجکستان میں علامہ بہت پاپولر ہے، کیونکہ تاجکستان بھی جو ہے وہ فارسی اسپیکنگ ہے کنٹری. سو وہ تو باقاعدگی سے وہ علامہ کا جو ہے وہ ہر سال ان کا اسٹیٹ لیول اور پرائیویٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ منایا جاتا ہے. اس لیے ہم شاعر مشرے کہتے ہیں اس حوالے سے، اور ان کا جو پیغام ہے وہ صرف ایک قوم کے لیے تھا. اگر ہم زندہ قوموں کی بات کریں گے تو علامہ صاحب کی شاعری ہمیں اس حوالے سے مین سامنے نظر آئے گی. میر صاحب، جس طرح آپ نے دبستان اقبال فورم اس حوالے سے بنایا، جس سے آپ نے اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ بیسیکلی اس کا مقصد ہے کہ جو علامہ صاحب کا جو پیغام ہے اس کو آج کے نوجوان تک پہنچانا. کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا ہم بھی
باقی جس طرح آپ نے ایگزامپل دی، ایران کی ایگزامپل دی، تاجکستان کی ایگزامپل دی، ہمارے یہاں بھی ہمارے نوجوان میں بھی وہ جو اصل چیز ہے، جو علامہ صاحب کا پیغام ہے، وہ اس طرح سے آ جائے گا اگر اس پہ مزید کام ہوتا رہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس دفعہ جو ہے یہ 9 نومبر کی جو علامہ کی جو تقریبات جو ہیں شروع ہوئی ہیں وہ ابھی تک ختم ہی نہیں ہو رہی، اور مطلب کہ پورا آگے جو ہے ایون یہ دسمبر اور پھر آگے جنوری تک جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ تقریبات آ رہی ہے. اور ہمارے جو وزٹس ہیں دبستان کے اوپر ہم انکریج کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی کلاسز وہاں پہ آئیں اور وہاں پر اپنا علم حاصل کریں. اور سو وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ سلسلہ وہ بڑھتا جا رہا ہے، جو کہ مجھے پچھلے سالوں میں وہ دیکھنا اتنا نہیں ملا جس طرح رسپانس آ رہا ہے. ہاں اب تو مطلب کہ ابھی آپ یہ دیکھیں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ان کی ملتان میں، پھر بھاولپور میں، پھر ہر جگہ وزٹ بھی ہو رہے ہیں، اور جو نوجوانوں سے انٹریکشن ہو رہی ہے ان کا وہ تجسس اور ان کی جو کیوریاسٹی ہے علامہ کے پیغام کے بارے میں اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے ایک کوشش جو ہے وہ ہو رہی ہے. کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوان جیسے ہی دیکھتا ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے یا اس کو معلوم ہوتا ہے کہ علامہ صاحب کی فیملی ممبر میں سے، تو اس کے چہرے پر ایک دیکھتے ہیں موٹیویشن. بالکل کئیوں پہ ہوتا ہے، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نوجوان نسل کے مطابق ان کو سمجھانے کا، ان کو پیغام کے اندر دلچسپی پیدا کرنے کے لیے نا ان کے مرضی کے یا ان کے کیا کہتے ہیں جنریشن کے مطابق ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے، جس لینگویج کو وہ سمجھیں بہتر طور پر. یقیناً جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے یا چیزیں وقت کے ساتھ ان میں جدت لائی جائے تو اس میں زیادہ جو پیغام ہے وہ ایک اچھے انداز میں پہنچ سکتا ہے. اور یہی بات میں اقبال صلاح الدین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حوالے سے مزید کام کریں کہ آج کا نوجوان اس حوالے سے وہ سیکھے بھی صحیح، سمجھے بھی صحیح، اور مین چیز ہے کہ اس کو اپنی لائف میں اڈاپٹ بھی کرے، تاکہ جو ہمارے معاشرے میں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ کافی زیادہ بہتر ہوں. پروفیسر صاحب، جس طرح میاں صاحب نے بات کی کہ نوجوان کے حوالے سے کافی زیادہ فوکس کر رہے ہیں، اور آج کے نوجوان کو اگر ہم دیکھیں، اور جس طرح ہم پہلے کشمیر کی بھی بات کر رہے تھے اور یہاں کی بھی بات کر رہے ہیں، تو آج کے نوجوان کو کتنی محنت کی ضرورت ہے، کتنا اپنے آپ کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم علامہ صاحب کی شاعری کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آگے چلیں، وہ تو ہمیں پوری دستگاہ نظر آتی ہے، پوری یونیورسٹی نظر آتی ہے، ہر چیز سے ہمیں وہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے پوری لائف کے حوالے سے، چاہے وہ انر سیلف ہو، چاہے آگے موٹیویشن ہو. تو کیا نوجوان کو کیا کرنا چاہیے؟ بلال، سب سے پہلے تو میں جیسے ابھی میاں صاحب بھی فرما رہے تھے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل پوئٹ نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل پوئٹ ہے، اور ان کی شاعری سے، ان کے پیغام سے ہر قوم جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتی ہے، اور ہر قوم کا نوجوان فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی ہم جدت کی بات کر رہے ہیں، تو چاہے وہ علامہ صاحب کا فلسفہ ہو، پیغام ہو، یا کشمیر کی جد و جہد ہو، دونوں میں جو اب جدید میڈیمز ہیں، ڈیجیٹل میڈیا جو ہے، سوشل میڈیا، اس کی مدد سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان بہت سارا کام کر سکتے ہیں، بہت ساری ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ علامہ صاحب کا جو فلسفہ تھا، پیغام تھا، اس پہ ڈراماٹک جو کلبز ہیں یونیورسٹیز میں، ان کو ڈراماز بنانے چاہیے، شارٹ پلیز ہوں، پیرلل تھیٹر ہو، ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہوگا کہ ان سٹوڈنٹس کی، نوجوانوں کو زیادہ ایفیکٹولی میسج پہنچے گا علامہ صاحب کا. اسی طرح سے کشمیر کے حوالے سے بھی میں کہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں، کیونکہ مسز یاسین ملک، مشار حسین ملک اور ہم کراچی سے لے کے جی بی تک تمام یونیورسٹیز میں وی آر موونگ آن، اور بہت سارے کشمیر کا پیغام ہے اور وہ ان کو کنیکٹ، اور اس میں بھی سافٹ وے میں، مطلب کہ کشمیر کے جو فیسٹیولز ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ پاکستان کی ڈفرنٹ یونیورسٹیز میں ایگزیبیشنز ہونی چاہیے، پھر آرٹ اینڈ کلچر کے ذریعے، تاکہ وہ جو کشمیر کی دیکھیں نا ثقافت کتنی خوبصورت ہے، کشمیر کے کھانے کتنے لذیذ ہیں، کشمیر کی جو وہاں پہ جو حسن ہے اس کا، تو وہ کیا ہے کہ ہمیں پوری دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ اتنی خوبصورت تہذیب ہے، کشمیر کی ثقافت ہے، اور وہاں پر اس کو ایک خون کا رنگ جو ہے وہ کہ وہاں پہ خون بہ رہا ہے، اور وہاں پہ بلال جو ظلم و ستم ہے اس کو یہاں پہ پروگرام میں بیان کرنا مشکل ہے کہ جب نوجوان بچیوں کے ساتھ ریپس ہوتے ہیں تو وہ
زندہ لاشیں بن جاتی ہیں، ان کے گھر والوں پہ کیا گزرتی ہے، پوری کی پوری جو وادی ہے وہ سوگوار ہو جاتی ہے، اور اس غم میں وہاں پہ جو پرندے ہیں وہ بھی اس غم میں شرکت کرتے ہیں. تو وہاں پہ یہ جو ابھی ہم پانی پیتے ہیں یہ پاکستان میں، تو یہ بھی وہاں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. وہاں اس پانی میں بھی ان خواتین کے دوپٹے آتے ہیں، اتنا ظلم جو ہے وہ وہاں پہ ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں پوری دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کشمیری ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ اور یقیناً اس پیغام کو بتانے کی ضرورت ہے. اب یہ ایک بات سلادین صاحب لاسٹ میں مختصراً کیا پیغام دیں گے ہمارے سننے والوں کو، ہمارے ناظرین کو اور ہمارے نوجوانوں کو؟ علامہ کا ایک شعر ہے کہ نہ شود نصیب جانت کے دمی قرار گیرت تب و تاب زندگانی بتو آشکار بادہ. یہ نوجوانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو دعا کریں کہ اے خدا ان کے نصیب میں جو ہے ایک لمحے کا بھی جو ہے نا چین و سکون جو ہے ان کو نہ نصیب کر. ان کی اتنی تن آسانی ان کے پسند اتنی ہو چکے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ قوت ہے، تاکہ یہ زندگی کی تب و تاب، اس کی جد و جہد، اس کی کشمکش جو ہے ان کو آگاہی ہو. سو یہ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، کیونکہ یہ جو تن آسانی کی طرف ہمارے نوجوان چلتے چلے آ رہے ہیں، تو وہ تن آسانی تو اقبال کے لیے مطابق جو ہے نا وہ موت ہے. ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ اور کہنا چاہوں کہ یہ جو سارا ابھی جو رجحان ہے وہ علامہ کی جو ہے وہ تعلیمات کی، تو اس میں بچیاں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں بنسبت آپ کے نوجوانوں کے. جی اقبال سلادی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہمارے پروگرام میں کافی زیادہ اچھا لگا. پروفیسر ظفر اقبال سلادی صاحب آپ کو بہت شکریہ. یقیناً جو اس حوالے سے میاں صاحب نے لاسٹ میں پیغام دیا اس حوالے سے ہم لے کے چلیں گے کہ آسانیوں مانگنے کی بجائے اس طرح کہا گیا کہ کندن تبھی بنتا ہے جب اس میں سارے سلسلے میں بندہ چلتا ہے، انسان چلتا ہے. تو اس حوالے سے ہم سب کو سیکھنے، سمجھنے اور اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو علامہ صاحب کی شاعری ہے اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہم پر واضح اور ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے خدمت کر سکیں. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو کہا تھا کہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے اور ہم نئے موضوعات پہ بات کریں گے. ایک جو چیز آج کل بدلتے موسم کی دیکھ رہے ہیں، بدلتا موسم کے ساتھ ساتھ انسان کا جو موڈ ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چینج ہوتا ہے. دسمبر تو ویسے جب لگتا ہے تو نوجوان باتیں کر شعر و شاعری کرتے ہیں، کہتے ہیں دسمبر کی راتیں اور یادیں اور پتہ نہیں کیا کیا لکھتے رہتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں، کبھی ہم بھی کرتے تھے. تو یہ سارا کچھ بدلتے موسم کے ساتھ سارا کچھ چلتا رہتا ہے. لیکن اس بدلتے موسم میں جو بدلتے رویے ہیں اس پہ ہم آج بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ زیادہ سوچتے ہیں، اوور تھنکنگ، اس پہ ہم بات کریں گے کہ کیا یہ انسانی بیہیویئر کے لیے کتنی زیادہ خطرناک ہے اور انسانی موڈ کے لیے کتنی زیادہ خطرناک ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. سیکنڈ، انسان ہم جو نوجوان ہیں اس کے علاوہ فزیکل ایکٹیویٹیز آج کل کم ہوتی جا رہی ہیں. نوجوان اپنے اپنے کمروں تک محدود ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ سٹریس ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جوڑوں کے درد اور دیگر ہم اس حوالے سے ریزن پہ بھی بات کریں گے. آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیں تاکہ آپ کو معلوم ہی ہو جائے کہ ہم کن شخصیات سے گفتگو کرنے لگے ہیں اور کیا کیا باتیں ڈسکس کرنے لگے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہمارے پہلے مہمان موجود ہیں، فزیو تھراپسٹ ہیں ڈاکٹر ضمیل الطاف. ضمیل الطاف صاحب آپ کا شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ہمیشہ کی طرح جب بھی آپ آتے ہیں ہنستے مسکراتے آتے ہیں. تو ہم آپ سے اس حوالے سے جانیں گے کہ کس طرح سے نوجوان ہے وہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتا ہے. جو آج کل جس طرح ایک طویل راتیں ہیں، شام 5 بجے اندھیرا چھانا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد صبح 7 بجے تک، تو یہ ٹائم کیسے یوٹیلائز ہو. جاگنا تو ہے نوجوان ہے، ہم جتنے بھی لیکچر دے رہے ہیں اس نے جاگنا ہے. تو جاگتے اسے کیا کرنا چاہیے، اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ دوسری ہماری مہمان موجود ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، مریم علی زہری صاحبہ. مریم صاحب آپ کو خوش آمدید. آپ بھی ہمارے پروگرام میں آئی، اچھا لگا، اور اس وجہ سے ہم بھی جانیں گے. ایک تو ٹائم مینجمنٹ پہ بات کریں گے، اور جو ہمارا نوجوان اتنے گھنٹے یا تو جاگتا رہتا ہے تو بیسک کیا کرے، پھر اس کے پاس آپشن نہیں ہے، تو وہ اپنے موڈ کو کیسے بہتر رکھ سکتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے. اچھا، تو باقی ہم ایشوز پہ بھی بات کریں گے، لیکن جو بیسک ہم سٹارٹ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کل نومبر دسمبر ہے، راتیں
तबीर हैं, तो इस पे हम बातें करेंगे। तो पहले हम आते हैं जमील अल्ताफ साहब के पास, जरा यहाँ से बात का आगाज करते हैं। जमील अल्ताफ साहब, जोड़ों के दर्द पे तो हम बात करेंगे, वो तो हम देखते हैं कि हमारे बुजुर्ग भी, हमारे नौजवान भी इस बात का शिकार हैं, इस इशू का। लेकिन आजकल करें क्या नौजवान? शाम 5 बजे अंधेरा छा जाता है। अब अगर फैमिली ज्यादा स्ट्रिक्ट हो तो वो कहते नहीं बेटा अब तो नहीं जाना, शाम हो गई है। शाम 5 से लेकर सुबह 8 बजे तक वो कमरे में बैठा है, वो करे क्या? देखिए, सबसे पहले जो काज पे हम हैं कि हम ऐसे फिजिकल एक्टिविटी क्यों नहीं करते, हमारा दिल क्यों नहीं चाहता एक्टिविटी करने को। मतलब जब भी मूड बनाते हैं, एक दिन जाते हैं अब एग्रेसिव हो के हम लोग वर्कआउट करते हैं, सेकंड डे क्या होता है हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके बाद जनाब हम एक हफ्ते के लिए बेड रिडन हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी काम शुरू करने से पहले माइंड मेकिंग होती है। ठीक है। देखिए, हर चीज कोई भी काम हम लोग प्लान करते हैं, सबसे पहले हम माइंड मेकिंग करते हैं कि हमने करना क्या और किस स्टेज पे हमने पहुंचना है। सबसे हमारी इस वक्त जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हमारा टैलेंट हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। अब देखिए कि एकदम हमारे पास सारे न्यू फेसेस हैं, मतलब ये वो टीम है जो एक एक्सट्रीमर लेवल पे है। मतलब है कि अब हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब इसी तरह सबसे पहले तो हमारे पास मॉडल्स हमारे हैं। अगर हम क्रिकेट लवर हैं तो हम उन अपने स्पोर्ट्स लवर्स को कॉपी करें कि यार उनकी फिटनेस लेवल क्या है, उनकी न्यूट्रिशन लेवल क्या है, उनका स्लीपिंग स्केड्यूल उनका क्या है, उनको पहले हम लोग थोड़ी सी स्टडी करें। लेकिन मोबाइल से कुछ साइड पे हटेंगे तो तब आएंगे ना, वो उसी पे याद है। अब क्या है कि देखें, ये तो एक है डिजीज, जैसे एक सिंड्रोम है बेसिकली, इसको हम सिंड्रोम बोलते हैं, तमाम डिजीज की एक मदर बन चुकी है। वो हम लोगों ने खुद अडॉप्ट की है। वो क्यों? हमारी एक कम्युनिटी, हमारा एक सिलसिला, हम लोगों ने हमारे मतलब है कि जितने भी हम दोस्त हैं, अजीजों कारिब हैं, हम कहीं भी कोई भी हमें इनवाइट करता है, हम गर्दन नीचे की ओर है, खाना जब तक नहीं हो जाए हमने गर्दन ऊपर देखना नहीं। जैसे कोई अल्लाह माफ के 2 मिनट लेट हो जाएगा मैसेज, तो क्या मत आ जाएगी, ये कोई मसला बन जाएगा। हो जाता है मैसेज या लेट, लेकिन वो जी बाकी सब कुछ नहीं करना, मैसेज का जवाब देना है। और एक घंटा बैठ रहेंगे और 1 घंटा मैसेज का जवाब चलता रहेगा। ये तो है सिलसिला। देखिए, ये वही बात हुई ना कि ये एक सिंड्रोम डर होता है, खौफ होता है उनको, गया कि 5 मिनट लेट हो गए तो क्या हो जाएगा। बस एक एडिक्ट हो जाता है ना। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक चाय लवर हैं आप, या स्मोकर हैं, या कोई भी ड्रिंक, कोई भी एनी हाउ कोई चीज होती है, एडिक्ट हो जाते हैं। अब इसी तरह से ये मोबाइल एक बेसिकली बीमारी हो गई है। अब बीमारी के है क्या इसमें? सारी वही मोबाइल ऑफ हो जाए तो महफिल छोड़ देते हैं, कहते जी मोबाइल ऑफ हो गया तो मैं नहीं। हालांकि जितनी अच्छी महफिल हो कहते हैं मोबाइल ऑफ हो गया, क्या मतलब यार मोबाइल ऑफ हो गया तो क्या हो गया? देखिए, हर दफा मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा लाजमी रिपीट करता हूं। देखिए, ये एक बीमारी है जो आपसे ब्रेन, आपसे एयर, आपकी आई, आपकी सर्वाइकल, आपका फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, ट्रिगर फिंगर्स, आपके स्पाइनल कॉर्ड, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी पूरी बॉडी को आप ये डिस्ट्रॉय कर रही, खत्म कर रही है। बट उसके बावजूद आप देखें, जब आपने मोबाइल ही यूज करना, फिजिकल एक्टिविटी करने को दिल ही नहीं चाहेगा। तो इसलिए बजाय आप देखिए, सबसे पॉजिटिव करें अपने आप को। ठीक है, आपका दिल चाहता है कि हम इस पे इंफॉर्मेशन लेते हैं या कोई चीज हम लोग लर्न करते हैं, बट एक चीज है कि जो लर्निंग हमेशा होती है वो प्रैक्टिकल प्लेस पे होती है, ना कि रूम के अंदर हो। तो इसलिए जब आप अवेयर होंगे, बाहर जाएंगे, आप ग्राउंड में जाएंगे, ऑब्वियसली आप पॉजिटिव माइंडेड होंगे। इस हवाले से पॉजिटिव माइंड होंगे। हम जरा जाते हैं मरियम अली जारी साहबा के पास, जरा उनसे नौजवानों के बिहेवियर भी डिस्कस करते हैं कि उन्होंने कैसा पाया। मैडम, आप मुस्कुरा रही थी जब हम बातें कर रहे थे, तो कैसा देख रही हैं? आपके पास आते होंगे नौजवान, वो तो अपने गिले, अपने वो जो दुख दर्द भी बयान करते होंगे, तो आप क्या कहें, आपकी एज क्या है और आप क्या सोचने बैठ गए हो, तो क्या फील होता है? जैसे भी आप लोग बात कर रहे थे नौजवानों की कि कुछ करना नहीं चाहते, और जैसे आप अभी मैसेज की बात कर रहे थे, मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ कि 5 मिनट अगर मैसेज लेट हो जाए तो क़यामत आ जाती है। तो बेसिकली जो एक चीज जो सबके अंदर डेवलप हो गई है ना गैजेट यूज करने की वजह से, दैट इज टॉलरेंस नहीं रही, इनटॉलरेंट हो गए हैं। बर्दाश्त का जो एक वो मादा होता है ना, वो बहुत खत्म हो गया है। होता क्या जा रहा है? अब जो क्लाइंट्स आते हैं, अगर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जैसे, तो उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये होता है कि वो इनटॉलरेंट होते हैं। और जब हम इनटॉलरेंट हो गए तो समझे कि हम हर चीज की तरफ से इनटॉलरेंट हो जाते हैं, हमारी बर्दाश्त हर चीज के लिए खत्म हो जाती है। रवैया हमारी लाइफ कैसे बन जाता है? पूरी हमारे जो एक्शंस है ना, वो हमारे एक्शंस, हमारी थॉट प्रोसेसेस, हर चीज हमारी उसी चीज के बेस पे बन जाती है। तो ये प्रॉब्लम होती है थोड़ी। टॉलरेंस आजकल जो है वो बड़ा एक मेन इशू है
اس کے اوپر اگر ہم کام کرنا شروع کر دیں تھوڑی بہت. میں خود انٹالرنٹ فیل کر رہی تھی کچھ عرصہ پہلے، اسٹارٹیڈ فیلنگ کہ میں برداشت میرے اندر کم ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ چیز ریئلائز کرنے کی ہوتی ہے. جیسے اگر میں ریئلائز کر سکتی ہوں، آپ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کر سکتے ہیں، تو باقی بھی ہم باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں. سیکنڈلی ایک چیز جو بڑی وہ ہے، کہہ لیں کہ اب بہت واضح ہے سب کے بیہیویئر میں، وہ یہ ہے کہ ہم سیلف ریئلائزیشن بھولتے ہیں. بالکل ہم لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ ہمارے اندر بھی کوئی فالٹ یا کوئی فلا ہو سکتا اس پہ تو آنے نہیں ہے نا، دوسروں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں. ہر وقت اس نے یار میری بھی غلطی ہو سکتی ہے، نہیں میری تو غلطی ہے نہیں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے وہ مہینے بعد اس ساتھ ہوتا ہے ہاں یار مجھ سے بھی ہوئی تھی. فیملی ایشوز اتنے زیادہ ہیں کہ فیملی ایسی ہے جی، پیرنٹس ایسے ہیں، بہن بھائی ایسے ہیں، جبکہ جو چیزیں وہ اپنی فیملی میں کمپلین کر رہے ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹ وہی چیزیں اس پیشنٹ یا اس کلائنٹ کے اندر اگر انہیں کہا جائے کہ یار ایک قدم آگے بڑھا کر صلح سے نہیں بھائی، محنت اس پہ آنے ٹالرنس نیچے آ گئی ہے، ایگو اوپر آ گئی، ایگو اوپر آ گئی. اچھا آپ ویسے ایک پرسنل سا کوشچن ہے، آپ کے پاس تو پیشنٹ آتے ہیں وہ تو ہر وقت اسی ٹائپ کے آتے ہوں گے یقیناً یا مختلف، تو پھر آپ اپنے آپ کو کس طرح مینج کرتی ہیں کہ یار ہر وقت ان کی باتیں سننا، پھر اپنے موڈ کو کس طرح آپ صحیح رکھتے ہیں؟ اچھا جب میں پڑھ رہی تھی تو اس دوران میں نے ایک جگہ پہ انٹرنشپ کی تھی، تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ اب یہاں نہیں ہوتے، لاہور ہوتے ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک بات سمجھائی تھی، وہ بات اب تک میرے دماغ میں ہے اور اس وجہ سے مجھے بڑی ہیلپ ملتی ہے. انہوں نے کہا تھا مریم تمہارے پاس جب تم پریکٹیکل لائف میں آؤ گی، تمہارے پاس پیشنٹس آیا کریں گے نا، تو ہر پیشنٹ تمہارے پاس آ کے اپنی فیلنگز، اپنی ایموشنز اور اپنے موڈس کو ڈمپ کرے گا. یو وڈ بی ایکٹنگ لائک اے ٹریش کین، ڈسٹ بن کی طرح ہوتے ہیں ہم سائیکالوجسٹ، کہ لوگ آ کے اپنی پریشانیاں ہمارے اندر ڈمپ کرتے ہیں. اس کے باوجود آپ نے نیکسٹ پیشنٹ کے ساتھ پھر اسی انرجی کے ساتھ بات کرنی ہے اور اس چیز کو لیول پہ رکھنا ہے، اپنے موڈ کو، اپنے بیہیویئر کو آپ نے بیلنس رکھنا ہے. تو یہ ہر پیشنٹ کے بعد آپ وہی بات یاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل بالکل، ٹرسٹ می، یہ اگر نہ کریں تو اب ہمارا اپنا موڈ بھی خراب ہو جائے گا. ہر طرح کی پرابلمز آتی ہیں لائف میں، لیکن ان کو کاؤنٹر کرنا ایک دفعہ آ جائے، ٹیکل کرنا آ جائے تو آئی ڈونٹ تھنک. لیکن اس حوالے سے یہ جو چیز ہے کہ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنا، اپنے آپ کو اپنے جو گول کی طرف لے کے جانا، اور باقی سارا کچھ یقیناً یہ لائف میں چلتا رہتا ہے. اور یہ جو اسٹریس ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ جو اداسی ہے، آج کل نوجوان کیوں کول بننے کے لیے یا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جس طرح اسٹریس کی بات کر رہے ہیں، اداسی کی بات، دسمبر آئے گا آپ دیکھیے گا سوشل میڈیا پہ ایک وہ مچ جائے گا، کوہم مچ جائے گا، آؤ بکا ہو رہی ہوگی، اپنی شہری ہو رہی ہوگی. یہ کیا ہو جاتا ہے نوجوانوں کو؟ دیکھیں کیا آپ بھی ایسی تھی دسمبر میں؟ اصل میں تو سیدھی سی بات ہے، انجوائے کرتا ہوں. ابھی صبح بلکہ میں ٹریک پہ جاگنگ کر رہا تھا تو میرے ساتھ ایک نیبر ہیں، تو ان کو فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا تو میں نے بڑا ان کو انکریج کیا. میں کہ یار زبردست ماشاءاللہ اب آپ ہیں. میں کہ یار یہ پلیز اپنے دماغ سے نکال دیں، یار اب ٹھنڈ آ جائے گی، آگے فوگ شروع ہو جائے گی تو پھر بارش آئے گی. میں کہ یار ملتان میں 7 دن سردی پڑنی اور 2-3 دن فوگ پڑنی ہے. آپ نے اس چیز کو نظر انداز کرنا ہے، موسم انجوائے کریں. اللہ تعالیٰ کے جتنے خوبصورت موسم ہیں اس کو انجوائے کریں. دیکھیں انجوائمنٹ تب ہوتی ہے جب آپ کے 6 سے 8 گھنٹے کی نیند پوری ہوتی ہے. 6 سے 8 گھنٹے مطلب 6 گھنٹے کی نیند کا ہونا ضروری ہے، تب صبح آپ فریش اٹھیں گے. آپ مطلب ہے کہ جب آپ اٹھیں گے تو آپ کا ہر بندہ یار ماشاءاللہ بڑے فریش دکھ رہے ہو. وہ کیا ہے کہ آپ کی ایک نیند کا اسکیجول پورا ہوا ہے. جب ان کنٹینیوس سلیپ ہوگی تو آپ آبویسلی آپ ڈسکمفرٹ ہوں گے، آپ کا دل نہیں چاہے گا، وہی انزائٹی، فٹیگ، ڈپریشن، اسٹریس، اس طرح کا آپ کا موڈ ہوگا. موڈ کو بہتر کرنے کے لیے نیند کا پورا ہونا ضروری ہے. اوور تھنکنگ کتنی خطرناک ہے؟ دیکھیں وہ تو تب آپ اوور تھنکنگ تب آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہے جب آپ کو کوئی اسٹریس ہوتا ہے. اسٹریس مطلب ہے کہ سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. سینسٹیوٹی کیا چیز ہے کہ جب آپ کی نیند، آپ کی نیوٹریشن آپ کے ساتھ نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا ایک ڈائٹ ہے، ہم گاڑی یوز کرتے ہیں، گاڑی میں کوشش ہوتی ہے گاڑی ایز فار ایز بگائیں اس کو، وہ بھاگے گی تب جب اس میں اچھا فیول ہوگا. تو ہم اپنا جو فیول کتنا ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں، ہم بیلنس ڈائٹ کتنی ہم لوگ لے رہے ہیں، نیند ہم کتنی پوری کر رہے ہیں، ہم اور ایکسرسائز ہم کتنی پورے. اب آنے والے وقت میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ بندہ جس کی نیند پوری ہوگی، وہ بندہ جس کی ڈائٹ اچھی ہوگی، وہ ایکسرسائز کرے گا تو سروائیو کرے گا. ادروائز آپ کے سامنے ہاسپٹل بھرتے چلے جائیں گے، گراؤنڈ ویران ہوتے چلے جائیں گے. یقیناً یہ کافی زبردست بات کہ جو آنے والے دن ہیں یا یہ ابھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے، یہ جو ہم نوجوان ہم کہتے ہیں بہت ہیلتھی ہیں، ٹائم تو جا رہا ہے نا،
تو اس میں آپ کی فٹنس اور سیکنڈ آپ اس حوالے سے کس طرح سے اپنے آپ کی ڈائٹ کو رکھتے ہیں، تو یہ چیزیں ہوں گی جو کہ آپ کو آگے لے کے چلیں گی. اگر فرض کیا ملکی حالات ایسے رہتے ہیں تو زیادہ پریشانیاں آئیں گی، زیادہ مشکلات آئیں گی، اور اگر ہم فٹ نہیں ہوں گے تو پھر ہم فیس بھی نہیں کر سکیں گے. مریم صاحبہ جس طرح بات کر رہے تھے کہ اوور تھنکنگ کے حوالے سے ایک کافی زیادہ ہم یونیورسٹی میں بھی دیکھتے تھے، ابھی بھی کافی زیادہ لوگ ملتے ہیں، وہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی بات کو سوچ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اتنی دور کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار اتنا زیادہ دور کیا ہو گیا آپ کو، ابھی تو بہت ٹائم ہے. تو یہ اوور تھنکنگ کتنی زیادہ خطرناک ہے؟ اوور تھنکنگ دیکھیں خطرناک تو ہے، لیکن اگر ہم اس اوور تھنکنگ کو پازیٹیو چینل کی طرف لے کے جانا چاہیں تو ہم لے جا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اوور تھنکنگ ہم کریں تو وہ نیگیٹو کی طرف ہی ہو، یا ہم نیگیٹیوٹی میں ہی جو ہے وہ زیادہ اپنا جو ہے وہ سوچتے رہیں، جو کہ عموماً ہوتا ہے. یوزلی ہم اوور تھنک کر رہے ہوتے ہیں تو نیگیٹو چیزوں کو ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اگر اوور تھنک ایک تو ہم کر رہے ہیں تو تھوڑا ہم پازیٹیوٹی کی طرف جا سکتے ہیں، اپنے فیوچرسٹک ہو سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ فیوچر کے بارے میں. ٹھیک ہے، ہر بندے کے فیوچر کے بارے میں اپنی فکر ہوتی ہے، لیکن ہر وقت اپنے فیوچر کے بارے میں ابھی 1 گھنٹہ پہلے ڈیسیژن کیا میں نے یہ کرنا ہے، 2 گھنٹے بعد پھر سوچنا ہے کہ یار یہ کرنا ہے، فیوچر میرا کیا بنے گا، پھر 3 گھنٹے بعد پھر دوبارہ فیوچر کے بارے میں سوچتے جا رہے ہیں. بیہیویئرز میں انکنسسٹینسی ہے. انکنسسٹینسی بیہیویئرز میں تب آتی ہے جب آپ کو تھاٹ آپ کو کوئی ایک تنگ کر رہی ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ میں کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کے اندر، آپ کے سب انکانشیس میں نہیں، آپ کے سب کانشیس میں یا تو کوئی فیئر بٹھا دیتی ہے، یا تو کوئی ایسا کوئی پاسٹ ایونٹ بٹھا دیتی ہے جس وجہ سے آپ کی تھاٹس اس کی بیس پہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے انکانشیس میں کون سی تھاٹ چل رہی ہے اس ٹائم. کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے. بالکل خوف ڈر ہو سکتا ہے، کوئی پاسٹ ایونٹ آپ کا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی جو ہے وہ فیوچر تھاٹس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے. ابھی ہم علامہ اقبال صاحب کے نواسے ہمارے پروگرام میں تھے پہلے شوق سیگمنٹ میں، تو جب وہ لاسٹ میں گئے تو ہم نے کہا کہ ہمیں پیغام بتائیں، تو انہوں نے ایک شعر ہمیں سنایا علامہ صاحب کا، جس میں اس کا مفہوم یہ تھا کہ نوجوانوں کو پہ آسانی نہ ہے، وہ ہر وقت مشکل میں رہیں، جدوجہد میں رہیں. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو نوجوانوں پہ اگر یہ ماحول آئے تو وہ تو سٹریس میں چلے جاتے ہیں. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ نوجوانوں پہ جو ہے وہ مشکل ہی رکھنی چاہیے اور سٹریس نہیں رکھنا چاہیے. تب زمانہ اور تھا، اٹس 2021 گوئنگ ٹو بی 2022، سینسیٹیو ہو گئے کچھ مائنڈ لوگوں کے، اس طرح سے ایک کہتے ہیں نا کہ را نہیں رہا سب کچھ. آپ نے کہا سینسیٹیو، میں ذرا جمیل طاہر صاحب، نوجوان کو سینسیٹیو ہونا چاہیے. دیکھیں یہ تو یوتھ ہے، یہ تو ہارڈ ورک ہونا چاہیے ان کو، اور میں ایک لمبا پلان ان کے پاس ہونا چاہیے گزارنے کا، ایک لائف میں کچھ بننے کا، کچھ کرنے کا. اگر اسی طرح سے سینسٹیوٹی ان میں ہوگی تو لائف میں کامیاب. وہ تو ناکامی ہے، یہ ڈرتا کون ہے؟ جو ناکام لوگ ہوتے، جو اپنے ناکامی سے ڈرتے ہیں. تو بی پازیٹیو، مطلب ہے کہ آپ مائنڈ کو سیٹ کریں. یار دیکھیں ابھی میم سے اندر بات ہو رہی تھی، میں کہ آپ لوگ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو میں ان کو لازمی سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجتا ہوں. بیسیکلی ایک بندہ ہے نارمل ہے، وہ سڈن اس کو اسٹروک ہوا، اسٹروک کے بعد وہ اپنی آپ اس کے سامنے ایک اندھیرا آ جاتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ ان کو کاؤنسلنگ سیشن دیتے ہیں، ان کو پازیٹیو کرتے ہیں. دیکھیں ہم لوگ انکریج ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پرائم منسٹر ہیں ماشاء اللہ 70، ہم کتنے انسپائر ہوتے ہیں. ہم پوشپ لگا دیتے ہیں. اب بتائیں کہ وہی پازیٹیو بات انہوں نے کرنی ہے، ان کو انکریج کرنا کہ نہیں آپ ہو سکتے ہیں. اب میرے پاس فار ایگزامپل پیشنٹ موسٹلی آتے ہیں جو اولڈ ایج میں، میرے ایج ریلیٹڈ، تو بٹ وہ میرے سے بہت اولڈ دکھتے ہیں. پھر ان کو بتاتا ہوں میں یار کتنی آ گئی، میں کہ الحمد للہ 47. تو اب آپ دیکھیں پلیز اپنے آپ کو نا، یہ جو بیریئر ہے نا اولڈ، مطلب اپنے کو بوڑھا دکھنے کے ختم کرو. مطلب ہے کہ لائف کو لانگ ٹائم آپ اس کو یوز کرتے ہیں. اگر آپ پراپر ایکسرسائز کریں گے، پراپر جو چیزیں بتائیں، نیوٹریشن، ایکسرسائز اور سلیپنگ، تو آپ فٹ ہیں. آپ فٹ رہیں گے. مریم آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گی؟ بات ہو رہی تھی حساس طبیعت کی، حساس مزاج کی. ہماری فیمیلز جو ہے وہ کافی زیادہ اس طرح سے حساس آج کل میلز بھی بڑے حساس ہیں. ہم یہ اسٹیریوٹائپ ختم کر دیتے ہیں. آج کل میلز بھی بہت حساس ہیں. آپ شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن میرے پاس جتنے میل کلائنٹس آتے ہیں دے آر ویری سینسیٹیو، اور وہ فیمیل سے کہیں زیادہ سینسیٹیو ہے. تو میرڈ ہونے کے باوجود جی یہ ایک شاکر بھی ہو سکتا ہے کہ میرڈ ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی کلائنٹ آپ کا جو ہے وہ اوور سینسیٹیو ہے، اور وہ بہت اس وجہ سے وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ مصیبت میں لے کر آئے. سینسیٹیو لوگوں کا سب سے بڑا ایک تو پرابلم جو جنریٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر بات کو فیل کرتے ہیں،
اور جو بھی چیز وہ سوچتے ہیں, جو بھی وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں, اس سے نقصان ان کو خود ہو رہا ہوتا ہے. ہاں ان کی سراؤنڈنگز میں کسی کو نقصان نہیں ہو رہا ہوتا, وہ سارا نقصان اپنے آپ کو پہنچا رہے ہیں. وہ سینسٹیوٹی کے چکر میں وہ اوور تھنک بھی کر رہے ہیں, وہ جو ہے ان کو کوئی پینک اٹیکس کچھ لوگوں کو شروع ہو جاتے ہیں, کسی کو اینگزائٹی ہو جاتی ہے, کوئی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو ان سب چیزوں سے ان کی سراؤنڈنگز میں ان کے اپنوں کو تو فرق پڑے گا, لیکن ان کی جس طرح سے مینٹل ہیلتھ خراب ہوگی اور وہ لانگ ٹرم پہ جا سکتی ہے اور جو ہے وہ مزید پرابلم کریٹ کر سکتی ہے, اس طرح سے وہ باقیوں کو نہیں افیکٹ. دوسروں کا خیال کرنا چاہیے کہ دوسروں کی باتوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں, اپنا جو سرکل ہے اس کو تبدیل کر لیں, اس کو پازیٹیو اس کو بہتر کر لیں. یقیناً ہمارا جو سوشل سرکل ہوتا ہے, ہمارے جو فیملی ہے, اس کے علاوہ ہمارے دوست جن کا ہم دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں, فیملی تو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے, دوستوں کا ہم انتخاب کرتے ہیں, تو وہ اپنی سرکل میں وہ دوست رکھیں جو آپ کو موٹیویٹ کریں یا پازیٹیو تھنکنگ والے. ہر وقت گلا چل رہا ہے, ہر وقت یہ چل رہا ہے, تو یقیناً اس میں آپ نیگیٹو جائیں گے. زمین الطاف صاحب, ہم ذرا ٹاپک کی طرف ہی آئیں گے, لیکن ایک لاسٹ میں جو میں جاننا چاہوں گا کہ نوجوان, میرا جو وہ ٹاپک تھا کہ شام 5 سے لے کر صبح 8 تک اس کے پاس ٹائم ہے, یہ کوئی تقریباً 15 گھنٹے یا 12-13 گھنٹے بنتے ہیں. ان 12-13 گھنٹوں میں 8 گھنٹے نیند کے بھی نکالیں یا 6 گھنٹے نکالیں, تو 8-10 گھنٹے پھر بھی بچتے ہیں. نوجوان اپنے کمرے میں رہتا ہے, اس ٹائم کو کس طرح سے یوٹیلائز کریں؟ دیکھیں, آپ وہی بات ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مائنڈ میکنگ کی جاتی ہے. موڈ, جیسے آج ہمارا ایک اچھا موڈ بنانے کے لیے موڈ بنایا جاتا ہے. اور موڈ تب بنتا ہے جب آپ یا تو دیکھیں, یا تو آپ میوزک لور ہو, کوئی بھی میوزک آپ سنتے ہو, میوزک اپنے روم میں آپ چلائیں, لاؤڈ میوزک چلائیں, اور آپ نے فار ایگزامپل ورک آؤٹ کرنا ہے, آپ کچھ بھی سمپل, آپ جیسے بنگڑا یا کوئی ڈانسنگ اسٹیپ پر آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ نے جسٹ آپ نے اس ریدم کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. اس کے بعد پش اپ بہت ایزی ہوتے ہیں, سٹ اپ بہت ایزی ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے آپ اسٹریچنگ جو ہے, آپ کے میڈیا ہمارے پاس ہے, یوٹیوب ہمارے پاس ہے, کوئی چیز ہم سمجھے باڈی اسٹریچنگ کرنا چاہتے ہیں اور جسٹ ہم انٹر کریں گے, باڈی اسٹریچنگ ہے, سامنے آپ LED کے ساتھ بلوٹوتھ کریں اور ساتھ اس کو دیکھتے کہ آپ کرتے رہیں, آپ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی آپ فزیکل ایکٹیویٹی ہے, جیسے اسکیپنگ روپ ہے, آپ روپ کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں, ڈمبلز آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہ اپنے روم میں آپ کر سکتے ہیں, اور نہیں سمپل آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, سمپل آپ واک کر سکتے ہیں. مطلب ہے کہ ڈیپینڈز آپ پہ کہتا ہے کہ موڈ کس لیول کرنا چاہیں تو ہر چیز ہو جاتی ہے. مطلب ایک جسٹ آپ 4x4 پلیس پہ بھی آپ ساری ایکٹیویٹی, مکمل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں آپ, بٹ اس کے لیے کیا ہے کہ مائنڈ میکنگ کرنی پڑتی ہے. بٹ وہ کیا ہے کہ آپ کسی بھی ماڈل کو آپ کو چوز کرنا پڑے گا کہ یار فار ایگزامپل پاکستانی کوئی ماڈل ہے, یار اس کی فزیک اس طرح کی, میں نے بھی اپنی فزیک اس طرح سے میں نے بنانی ہے. مطلب اسی طرح سے جو پازیٹیو لوگ ہیں ان کو پہلے چوز کریں, چوز کرنے کے بعد پھر اسی کی طرح کریں. اس کا نیوٹریشن اسکیڈول کیا ہے, سلیپنگ اسکیڈول کیا ہے, اس کے ورکنگ آورز کیا ہے, کس ٹائم وہ کام کرتا ہے. مطلب یہ چیزیں تھوڑی سی ہمیں اپڈیٹ کرنی پڑتی ہیں, اپڈیٹ کرنی چاہیے. یقیناً اس میں کافی زیادہ آپ کو ملا. میں بھی کوشش کروں گا کہ اس طریقہ کار کو فالو کروں کہ آپ اگر نہیں جا سکتے, جم نہیں جا سکتے, آپ گراؤنڈ میں نہیں جا رہے, ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس, تو آپ گھر میں اپنے کمرے میں بھی جو ایکسرسائز کر سکتے ہیں, اپنی ایکٹیویٹیز کو بحال کر سکتے ہیں, اور کر کے اپنے آپ کو اور کم از کم فٹنس کے اس دائرے میں تو داخل ہو سکتے ہیں جو ہوتا ہے. اب لازمی نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے پلیئر بن جائیں, بہت بڑے اسٹار بن جائیں, لیکن آپ کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مینٹلی طور پر, فزیکل طور پر فٹ ہیں. تو اس پہ ہم مزید بات کریں گے, اور مریم علی زیدی سے بھی جانیں گے مزید باتیں, کس طرح سے آج کل جو اسٹریس کے حوالے سے بیہیویئر میں تبدیلی آ رہی ہے, جس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. اور ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے فزیکل فٹنس کے حوالے سے, بات کر رہے تھے بیہیویئر کے حوالے سے ہم نے بات کی, اور دسمبر کو بھی ہم نے کافی زیادہ ڈسکس کیا. اب ہم آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی جانب. ہمارے سے اس طرح موجود ہیں ہماری سائیکالوجسٹ ہیں مریم علی زیدی صاحبہ. مریم صاحبہ, جس طرح ہم بات کر رہے تھے بیہیویئر کے بارے میں, مسلسل جو بدلتا ہوا موڈ ہے, کیا اس کا موسم سے تعلق ہوتا ہے, آپ کے انر سیلف سے تعلق ہوتا ہے, یا بیرونی ہمارے رویوں سے تعلق ہوتا ہے اس کا؟ ان کا تعلق ملٹیپل چیزوں سے ہوتا ہے, جس میں یہ تینوں بھی آ جاتی ہیں, جس میں موسم بھی ہے, ہماری جو ہے وہ انٹرنل ایک جو ہے وہ چل رہا ہے, جو بھی ہمارے موڈ یا پرابلم چل رہی ہیں, اداسی چھا گئی ہے تو موسم میں اداسی ہے, تو اس لیے طبیعت بھی اداس ہے. موسم کو ہم بلیم تب کر سکتے ہیں جب ہمیں کوئی موڈ ڈس آرڈر ہو,
یا ہماری ہسٹری میں ہو یا ہمارے جو ہے وہ فیملی ہسٹری میں کسی کو اگر موڈ ڈس آرڈر رہا ہو, جیسے بائیپولر رہا ہو, مینیا رہا ہو, یا ڈپریشن کا کوئی MDT رہا ہو, میجر ڈپریسو ڈس آرڈر رہا ہو, اور ایسے بندے کے جو رشتے دار ہیں یا کلوز ریلیٹیوز ہیں, اگر اس کو بھی موسم چینج ہونے کے ساتھ ایسے لوز اینڈ اپس آ رہے ہیں اپنے موڈز میں صرف چینجنگ ویدر کے ساتھ, تو آئی تھنک اٹس این الارمنگ تھنگ. اور جی یہ نہیں ہے کہ آپ کا بہیویئر یہ فیملی سے بھی آپ کو مل سکتا ہے. جی بالکل, موڈ ڈس آرڈرز آر ویری کامن ناؤ ڈیز, آج کل بہت کامن وہ ہے. یہ نہ سوچے کہ میں عشق محبت کے مجھ پہ اثرات شروع ہو گئے, یہ فیملی سے بھی شروع سے ایشو چل جی رہا ہوگا. بالکل چلا آ سکتا ہے, اور یہ سائیکوٹک ڈس آرڈر ہیں جو موڈ ڈس آرڈرز ہیں, بائیپولر ڈس آرڈرز کو ہم کہتے ہیں. اس میں 2 ویکس کا کرائٹیریا ہوتا ہے ڈپریشن کے لیے, اور تقریباً اسی طرح 2 ویک کا ہی کرائٹیریا ہوتا ہے. سم ٹائمس جو انگزائٹی کے لیے ہوتا ہے وہ 6 منتھس کا کرائٹیریا ہوتا ہے. GAD کا بھی ایسے ہی ہے, جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر, اس میں بھی 6 منتھس کا کرائٹیریا ہے کہ مستقل اگر آپ اینکشس فیل کر رہے ہیں, آپ مستقل آپ کو بہت زیادہ خوف ہے, ڈر ہے. علامات دیکھ لیں تو کس طرح سے ہمیں فیل ہو کہ ہم اس چیز میں آ چکے ہیں یا آ رہے ہیں. دیکھیں, مستقل گھبراہٹ ہونا, اریٹیٹڈ موڈ رہنا, فیئر رہنا کسی چیز کا, فیئر آف ڈیتھ ہو سکتا ہے, فیئر آف اینی تھنگ, فیئر آف ایکسیڈنٹس ہو سکتا ہے, کسی بھی چیز کا کوئی ڈر, یا کانسٹنٹ وہم کی کیفیت میں رہنا, دل کی دھڑکن تیز ہو جانا, یا کسی چیز سے اگر آپ کے دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے تو ایسی سچویشن میں آ کے یا ایسے انسان کے آگے آ کے یا کسی بھی خوف زدہ سچویشن میں آنے کے بعد آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو جانا, پسینے آنا, جسم کانپنا شروع ہو جانا, کچھ لوگوں کو چوکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, کوئی بے ہوش بھی ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں اگر آپ کو کنٹینیوسلی جو ہے وہ رہ رہی ہیں اس طرح, مطلب 6 منتھس تک آپ اینکشس فیل کر رہے ہیں, آپ کے سلیپ پیٹرنس ڈسٹرب ہو گئے ہیں, آپ کی ایٹنگ ہیبٹس ڈسٹرب ہو گئی ہیں, آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے, آپ کا کانسٹنٹ آپ کا جو ہے وہ ویٹ لاس ہوئے جا رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں اگر 6 منتھ تک رہتی ہیں, یہ نہیں کہ روزانہ کی وجہ سے, بٹ آف اینڈ آن اگر اس طرح سے ہے تو دیٹ کائنڈ آف پرسن کین بی ڈائگنوزڈ ود GAD وچ از جنرلائزڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر. اور یہ کتنا خطرناک ہے؟ دیکھیں, جتنے بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں اپنی اپنی نوعیت میں ہر ایک ہی خطرناک ہے. اگر اسٹارٹ میں کسی بھی بیماری کو پکڑ لیا جائے لائک اینی ادر فزیکل النس, لیکن لوگ سائیکالوجسٹ کے پاس جانے سے پہلے گھبرا رہے ہیں, کہتے ہیں میں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے یا فیملی کہیں گے یار کیا ہو گیا. اچھا, اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سائیکالوجسٹ خود کو بھی اگر کسی سائیکالوجسٹ کی ضرورت پڑتی ہے جب کاؤنسلنگ کی, تو وہ بھی کسی کے پاس جاتا ہے. بالکل, سائیکالوجسٹ بھی انسان ہے, ان کو بھی اسٹریس ہوتا ہے, کچھ چیزیں ہم شاید جان رہے ہوتے ہیں. زیادہ خوف ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سائیکالوجسٹ کے پاس جائے گا تو پھر جس طرح ہمارے عمومی باتیں ہوتی ہیں, تو یہ تو پھر دیکھیں, اگر اسی چیز کے اندر ہم لوگ رہیں تو سب سے پہلی جو ہم نے ایک چیز پڑھی ہوتی ہے اور سیکھتے ہیں وہ ایتھکس ہوتے ہیں. ایتھکس میں یہ ہوتا ہے, اور ایتھکس میں جو سب سے بڑی چیز ہے 2, ایک کانفیڈینشیلٹی اور 2 ایمپتھی. تو یہ 2 چیزیں ہی اگر ہم لوگ اپنی ایتھکس میں, اپنی اسٹڈی میں اور اپنے پروفیشن میں بھول جائیں گے تو پھر تو ہمارے سائیکالوجسٹ ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, ہم انٹائٹلڈ ہی نہیں ہے سائیکالوجسٹ کہلانے کا. یقیناً اس حوالے سے ہم مزید باتیں کریں گے, اور اس میں فرض کے اگر جس طرح میڈم نے بتایا کہ جو علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں تو گھبرائیں نہیں. اس حوالے سے اگر آپ سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں, وہاں جا کر یہ چیزیں شیئر ہو جائیں گی, کاؤنسلنگ ہو جائے گی, تو کافی زیادہ بہتر ہوگا. آپ اپنے کمرے تک محدود نہ رہیں, وہاں پر سارا دن خوف میں مبتلا نہ رہیں, تو اپنے آپ کو بہتر کرنے کے حوالے سے کام کریں. ڈاکٹر ضمیل الطاف صاحب, جس طرح ہم بات کر رہے تھے نوجوانوں کے حوالے سے بات کی, آج کل جوڑوں کے درد کے حوالے سے بات کی, جو یہ زیادہ پرابلم آ رہا ہے, اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, آج ہمارا جو ٹاپک ہے نا وہ ہے نی ٹربل کے حوالے سے, اس کی کازز, سچویشن اور ایکسرسائزز. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو ہم اس کو ڈسکس کرتے. گھٹنا بظاہر میں ایک چھوٹا سا ایک لگتا ہے کہ ایک گوڈا ہے, بٹ پوری باڈی کا اس نے ویٹ اٹھایا ہے. جب بھی اس میں خدا نہ خاصا کوئی ایشو ہوتا ہے تو بہت بڑا ایشو ہوتا ہے, مطلب چلنا پھرنا لیٹنا, بہت زیادہ ٹربل میں بندہ آ جاتا ہے. سب سے پہلے تھا آرتھرائٹکس. آرتھرائٹکس کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ ایک نی پین ہے جو بیسیکلی کارٹلیج کے ساتھ ہوتا ہے, جسے مرکری ہڈی بولتے ہیں. جب وہ گھستی ہے, وہ جو جوائنٹ ہمارا ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹکراتی ہے, ٹکرانے کے ساتھ وہ انفلیمیشن ہوتی ہے, اس کی وجہ سے وہ درد وہ بڑھ جاتا ہے. اور جیسے گاؤٹ جیسے آج کل لیڈیز میں جیسے اپنا 40-50 کی ایج میں یہ درد ہوتا ہے, اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ان میں ساری انفلیمیشن آ جاتی ہے. انفلیمیشن ہونے کی وجہ سے بیک گراؤنڈ میں ریزن کیا ہوتا ہے اس کی جو کازز ہے نا, کازز اولڈ ایج, ٹھیک ہے,
इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज ना करना, जैसे कि लेडीज हैं उस लॉन्ग स्टैंडिंग उसमें किचन में काम करना, और इसी तरह से जैसे हमारे बुजुर्ग मना करते थे जैसे बादी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल, जैसे आजकल कॉमन इशू है दूसरे बंदे का कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड बड़ा होता है, उस वजूहात की बना पर ये मसले बढ़ते जाते हैं। फिर क्या होता है, खुदा न खास्ता इंसान गिर जाता है, गिरने की वजह से इसकी काज एक डिफरेंट होती है। उसमें क्या होता है कि आपका कॉटलीज आपका होती है, इसी तरह से मुख्तलिफ इसके इश्यूज जो है ना वो सामने अगर आते हैं। पेन शुरू हो जाए, लोग बाज पट्टियां भी बांध देते हैं, अपने नुस्खे भी यूज करते रहते हैं, अगर स्टार्ट में पेन शुरू हो रही है तो उस वक्त फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? देखिए फर्स्ट इसकी जो है ना जो बेसिक चीज क्या है कि आप इसकी देखें ना, घुटने की बेशुमार इसकी एपिसोड्स हैं और डिफरेंट इसकी काजेज हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्पोर्ट इंजरी को हम लोग लेते हैं तो स्पोर्ट इंजरी में क्या होता है कि नी हमारा ट्विस्ट हो जाता है। नी ट्विस्ट होने की वजह से वो क्या होता है कि मुड़ जाता है, मुड़ने से इसके जो नागानुमा होते हैं इसके वो ब्रेक हो जाते हैं, मसल्स उसका या टीयर हो जाता है, टीयर होने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब उसके सबसे पहले कि उसको फौरन प्रोटेक्ट करें, मतलब उसको फौरन अंडर द नी। अब जैसे ओल्ड एज है, अब ओल्ड एज लोगों में तकलीफ एक अलग होती है, अब उन्होंने क्या उन्हें प्रोटेक्ट क्या करना है, अंडर द नी उनको पिलो रखना चाहिए। अच्छा, ये लाजमी रखें, उससे क्या होगा उनका घुटना भी सेफ रहेगा, उनकी स्पाइन भी उनकी सेफ रहेगी है। उसके बाद उनको अपने पोस्चर को मेंटेन करें, मतलब है कि लेफ्ट राइट अब जिस साइड से उठना है उस साइड से उठें, उस साइड से वो लेटें। उसके बाद क्या है कि आपको फॉर एग्जाम्पल के पेन हुआ है, आपने सबसे पहले तो अपनी न्यूट्रिशन को करें, जैसे चावल वगैरह इन चीजों का इस्तेमाल है। हाँ, लोग शौक से तो खा रहे होते हैं लेकिन उसके नताइज फिर बाद में वो फिर उसके नताइज भी ज़ाहिर बात है फिर वो उसके बुरे होते हैं। तो उसके बाद क्या है कि आपने अब हमने चूंकि इस पे अगर गुफ्तगू की जाए बहुत लंबी गुफ्तगू है, हम सिर्फ इसका सोल्यूशन बताते हैं और इसको आपने पेन को कंट्रोल आपने इमीडिएट कैसे करना है। आपको पेन हुआ, अंडर नहीं आपने पिलो रख लिया, आपका दर्द काफी हद तक होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेटे लेटे अपने दोनों पंजों को नीचे प्रेस करें, ऊपर करें, नीचे करें, ऊपर करें, ताकि मसल्स आपके टोन अप एक्टिवेट हो। अब इसके बाद क्या है कि इधर मतलब है कि बहुत ज्यादा रिजिडिटी बढ़ जाती है, स्टिफनेस हो जाती है। अब उस पर जो ये पटेला है, ये पटेला के पास आपने अपने थंब के साथ इनको रिलैक्स करना है इन जगह बिसाइड ऑफ पटेला जो आपका नी कैप्स है। फॉर एग्जाम्पल इसे लाइक सर्कलिंग करनी है, आपने सर्कलिंग कर लिया। पेन मोस्ट प्रोबेबली होता है हमारा कॉटली साइड पे होता है, ये इंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड पे होता है। आप अपने जो हमारे बाजू है, अपना हाथ है, थिनार जिसे हम लोग बोलते हैं, हथेलियों के साथ इसको जस्ट हम फॉरवर्ड बैक हम लोग करें। फॉरवर्ड बैक करने से हमारी जो नर्व हमारी हैं जो जा रही हैं उसमें फ्लो इसका बेहतर हो जाएगा। और मामूल के मुताबिक करते हैं। अगर आप कभी भी आपको तकलीफ हो ना घुटनों के हवाले से, देखिए इस पे हम लोग अगर डिस्कस बहुत लंबी चौड़ी इस पे डिस्कशन है, बट हम सोल्यूशन दें ताकि एज पॉसिबल हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सिंपल हमने इसको जस्ट फॉरवर्ड बैक हमने किया, साइड से फॉरवर्ड बैक हमने किया, और इधर से जो हम लोग जो पटेला हमारा जो इसको जस्ट प्रेस करके हमने इसको ये स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने के बाद ये हमारे ये मैनिपुलेट हो गया। मैनिपुलेट होने के बाद आप इस पे इसको हीट दे सकते हैं। हीट देने के बाद आपको महसूस हो रहा है कि अब मैं अब कंफर्ट हो गया हूँ। उसके बाद इसकी मोबिलाइजेशन करनी है। मोबिलाइजेशन कैसे करनी है, आप या तो आप पिलो रख दें या जो टॉवल है इसको रोल करके उसको नीचे आपने रखना है। क्या करना है, इसको नी को प्रेस करना है और पाँव जो है इसको हील को एक्सटेंड करना है, फुट को फ्लेक्स करना अपनी तरफ। ये आपने इसको स्ट्रेच के होल्ड करिए अपने 10 सेकंड और रिलैक्स किया। मतलब है कि लेफ्ट साइड को 20 टाइम आपने करनी, उसके बाद टुगेदर आपने इसको नीचे फुल प्रेस किया, प्रेस 10 सेकंड होल्ड किया, होल्ड करने के बाद इसको वापस रिलैक्स कर दिया। मतलब ये आपकी जो लेग से जो स्टिफनेस है, स्पेसिसिटी काफी हद तक ये रिलैक्स होती है। उसके बाद कितने दिन तक आएगा रिजल्ट? देखिए मैम, इसमें सारा जो डिपेंड करता है आपका वर्किंग स्टाइल पे। आपको तकलीफ है, आप उसी में आप कोशिश करें, आप जॉगिंग करने की तो कांट पॉसिबल। नहीं, जैसे कोई ओल्ड एज में और वो इस तरह की एक्सरसाइज आप जैसे बता रहे हो करें तो कितने? देखिए अप्रोक्सीमेट 15 डेज तो लाजमी ये करें, उसमें डे बाय डे उनकी बेहतरी होगी। इन अ वीक वो खुद कंफर्ट हो जाएगा, मैं अब कितनी कंफर्ट हो गई है। बेसिकली होता है कि पुअर लाइफस्टाइल होता है, पुअर लाइफस्टाइल की वजह से वो मसल्स वीक हो जाते हैं। स्टार्ट में कुछ कर नहीं होता तो फर्स्ट टाइम ऐसा तो टाइम टेकिंग तो होता है, लाजमी बात है। पहले दिन उसके कुछ हल्के स्टार्ट होंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, ये मतलब दिन में 4-5 टाइम एक्सरसाइजेज ये बहुत जरूरी है उनके लिए।
اور اس کے بعد پھر ڈپینڈ کرتا ہے ان کی اولڈ ایج ہے, اولڈ ایج میں کیلشیم کا استعمال ہے. پھر اس کے ساتھ ہم نے ڈاکٹر کو بھی کنسلٹ کرنا ہوتا ہے, جو ہمارے آرتھوپیڈک ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی تھوڑی سی کنسلٹنسی ہم نے لینی ہے, تاکہ وہ اگر فار ایگزامپل کہ ان کی کارٹلیج ہوگی, اگر نی ریپلیسمنٹ تک بات ہے, یا دیکھیں جو ینگسٹرز ہوتے ہیں ان کے تو ایشوز کچھ اور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اولڈ ایج میں ایشوز ان کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, بٹ اصل جو چیز ہے وہ ہے ان کی ایکسرسائزز, مطلب ہے کہ مسل اسٹرینتھنگ, مسل موبلائزیشن, ان چیزوں کی ضرورت ہے. اچھا, ہم جس طرح گاؤٹ کے حوالے سے باقی جسم میں کہاں کہاں ہو سکتی ہے, اور اس حوالے سے اگر وہاں فیل ہو درد تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک چیز ہے, کبھی بھی آپ کو باڈی کے کسی حصے میں بھی درد ہونا, سب سے پہلے تو یہ ذہن میں کہ یہ ہوتا ہے ہمارے ٹریگر پوائنٹس. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کہ یہ ہمارا یہ کونی ہے, ہر کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ ٹریگر پوائنٹ. اچھا, وہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, آپ کو سمپل سی ٹیکنیک ہے جہاں آپ کو تکلیف ہو گئی ہے. اب فار ایگزامپل کہ گھٹنے کی اس جگہ آپ کو تکلیف ہے, آپ کے پاس جو ہے نا بیسکلی ہمارے فنگرز ہیں, یہ ہمارے ٹولز ہیں, یہ اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. آپ نے جیسے اس کو فار ایگزامپل پریس کر دیا, اب پریس ہے آکوپریشر تھراپی. اس کا مقصد کیا ہے, جب پریشر دے کے جہاں آپ کی بلاکیج ہے, آپ کا فلو, آپ کا بلڈ سرکولیشن پراپر نہیں ہے, اس کو سرکولیشن کو اس نے انہینس کرنا ہے. اس کے بعد سمپل ہے کلاک وائز اور یہ اینٹی کلاک وائز آپ نے یہ کر دینا ہے. بیسیکلی ہماری باڈی میں سارے ہوتے ہیں آکوپریشر پوائنٹس ہوتے ہیں. سیم اگر بازو پہ ہے, اچھا, اب ایسے جیسے یہ ہے, یہ فار ایگزامپل یہ پوائنٹ ہے, یہ ٹینس ایلبو ہے. آپ ٹینس ایلبو کو چٹکی سے ختم کر سکتے. اس تھم کو اپنی پہلے تو ہم نے کلوز کیا ہوئی تھے, آپ کی کریز بن رہی ہے. اب کریز جہاں بنی, آپ نے جسٹ آپ اس کو پریس کیا, آپ نے اپروکسیمیٹ 10 سیکنڈ پریس کیا, اس کے بعد آپ نے اس کو کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز کیا. اسی طرح سے آپ نے مطلب یہ امیجیٹ. دیکھیں WHO کہتا ہے جو سب سے بیسٹ جو تھراپی وہ ہے آکوپریشر تھراپی, پین کو جلدی ختم کرنے کے حوالے سے. اب ہمارے پاس بھی پیشنٹس آتے ہیں, ہم زیادہ تر آکوپریشر بیس پہ کام کرتے ہیں تاکہ پین ان کو فوراً ریلیو ہو. تو یہ آپ کو مطلب ہے کہ ان مومنٹ آپ کو خود ہی محسوس ہو جائے گا آپ کا درد کس حد تک ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے یقیناً جو ہم بات کرتے ہیں کہ جسم میں درد کی, جوڑوں میں درد کی, تو اس کو اس طریقہ کار سے بھی ہم اس درد کو کم کر سکتے ہیں. مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے جسم میں درد کے حوالے سے, جوڑوں میں درد کے حوالے سے, اس کے ساتھ ساتھ ہم موڈ کے حوالے سے بھی بات کی. ہم جائیں گے مریم علی زادی کے پاس اور ذرا ان سے جانتے ہیں جو آج کل ایک احساس برتری, احساس کمتری کا جو آج کل ایک فیکٹر کافی زیادہ فعال ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز یہ چیز ہمیں سننی پڑتی ہے, کہیں پہ کوئی احساس برتری کی بات کی جاتی ہے, اس سے ہم اوور سمارٹ ہونے کہہ رہے ہوتے ہیں, اور کہیں پہ احساس کمتری اتنی ہوتی ہے کہ وہ فیس ہی نہیں کر پا رہا ہوتا کسی چیز کو. مطلب جس طرح ہم احساس کمتری اور احساس برتری کی بات کریں تو اس کو ہم کس طرح سے ایک جو اعتدال ہوتا ہے, ایک بیلنس شخصیت ہوتی ہے, اس میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ احساس برتری جو ہے وہ اٹ سیلف احساس کمتری کے بعد پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. جو پہلے سے اپنے آپ کو انفیریئر فیل کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنی اسٹرینگس کو پہچاننے کے بجائے وہ جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ جن چیزوں سے وہ انفیریئر فیل کر رہا ہوتا ہے انہی پہ قابو پانے کے چکر میں وہ اوور اسمارٹنیس کی طرف آ جاتا ہے, اور پھر اسے ہم کہتے ہیں احساس برتری. اصل میں احساس کمتری بیس جو ہے وہ احساس کمتری ہے ہر اس پیشنٹ یا ہر اس بندے کی جس کو احساس برتری ہے, اس کی بیسس جو ہے وہ احساس کمتری ہی ہوتی ہے ہمیشہ. اور اگر کسی نے اپنے احساس کمتری کو پہچان لیا ہے یا اس کے ارد گرد والوں نے اس چیز کو دیکھ لیا ہے, تو نوٹس کیا ہے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہمارا اگر بچہ ہے یا بہن بھائی یا فرینڈ یا جو بھی ہے, اس کے کانفیڈنس کو بوسٹ کیسے کیا جائے, اس کی پرسنالٹی کو بیلنس کیسے کیا جائے, تو وہاں پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہاں وہاں پہ ہم اس کو اس کے ٹیلنٹس, اس کی اسٹرینتھس کو جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں, اس کو مزید اسٹرانگ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں, اس کی ہابیز پہچان سکتے ہیں, اس جو جن چیزوں میں وہ اچھا ہے یا جن چیزوں میں جن کاموں میں وہ اچھا ہے یا اچھی ہے ان کے اوپر کام کر سکتے ہیں. ہم اس کو انکریجمنٹ دے سکتے ہیں. انکریجمنٹ اس کو ایسے نہیں کہ ہر چیز پہ انکریج کر رہے ہیں, اس کو ان پوائنٹس پہ انکریج کرنا شروع کریں گے جن پوائنٹس پہ واقعی جس پہ اس کی ایکسپرٹیز ہے, اس کی ایکسپرٹیز کو مزید پالش کریں گے. اس طرح سے اس کی جو انفیریورٹی کتنا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اگر ہم بات کریں تو؟ دیکھیں یہ نا ہر کسی کا ٹریٹمنٹ کہہ لیں یا ہر کسی کی جو پرسنالٹی ہے وہ ڈفرینٹ ہے, ہر انڈیویجول ڈفرینٹ ہے دوسرے سے, تو
تو کسی کا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے, کسی کا ٹائم کم لگ جاتا ہے, بٹ یوزلی جو ہے والدین کیسے اپنے بچوں کو دیکھیں گے وہ ان میں احساس کمتری اور احساس برتری کا جو فیکٹر ہے وہ آ رہا ہے, تو ان کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے, مانیٹر کرنا چاہیے, اور اگر وہ انہیں فیل ہو تو وہ کیا کریں؟ انہیں بھی یہی ساری چیزیں کرنی چاہیے. انہیں اپنے بچوں کی ظاہر پیرنٹس سے بہتر کون جانتا ہے کہ ان کا بچہ کس چیز میں بیسٹ ہے, یا ان کا بچہ جو ہے وہ اس کا کانفیڈنس لو ہوا ہوا ہے, کیوں ہوا ہوا ہے. آج کل یہ پرابلم ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو نہیں جاننا چاہ رہے ہوتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بچے کی بچپن کی پرسنالٹی کو ہی لے کے جو ہے اس کی ٹین ایج اور اس کے اڈلٹہڈ تک چل رہے ہوتے ہیں. بچے کی اور ہر انسان کی پرسنالٹی کی فیزز ہیں, چائلڈہڈ ہے, ٹین ایج ہے, اڈلٹہڈ ہے, اس کے بعد پھر اولڈ ایج آ جاتی ہے. تو جتنے بھی فیزز ہیں ہر فیز میں انسان کی پرسنالٹی چینج ہوتی رہتی ہے, اس کی عادتیں چینج ہوتی رہتی ہیں, اس کی پسند ناپسند چینج ہوتی رہتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہی ضروری ہے نا کہ پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچوں کی ایج کے ساتھ ساتھ ان کی ریکوائرمنٹس کو, ان کی ہیبٹس کو جانیں, پہچانیں, ان کے ساتھ اس طرح کا ریلیشن رکھیں کہ بچے ان کے ساتھ شیئرنگ کریں. بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہ کہ شیئرنگ نہیں کرے گا تو اس کے اندر ان میں جو آج کمیونیکیشن گیپ دیکھ رہے ہیں, بچوں کا جو دوستی اگر والدین سے ہوگی تو وہ ان کے ساتھ شیئر کریں گے باتیں, ایگزیکٹلی وہ ان کو گائیڈ بھی کریں گے اور ایک دوستانہ ماحول رہے گا. اب بچہ گھبرا رہا ہو کہ گھر میں پتہ ہی نہ چلے, وہ فیئر کا فیکٹر آ جاتا ہے یہاں پہ کہ اگر یہ چیز گھر پتہ چل گئی تو پتہ نہیں کیسا ری ایکشن آئے گا امی کا یا ابو کا. تو اس ری ایکشن کو اگر پیرنٹس اپنا تھوڑا سا چینلائز کر لیں, تھوڑا سا مطلب دوسرے طریقے سے آنے کی بچے کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ اگر اس کو چیخ رہے ہیں, دھاڑ رہے ہیں, اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے ایسے کیوں کر دیا, تو اس چیز کو اگر ہم کوشش کریں کہ پہلے سکون سے سن لیں, اس کے بعد اس کو سمجھا دیں یا اس کا بیہیویئر ماڈیفائی کرنے کے لیے کوئی جو ہے وہ آج کل جس طرح حالات چل رہے ہیں, ہر جگہ اسٹریس ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں, چاہے مہنگائی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ ہمارے معاشرتی رویوں کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں یا فیملی کلیشز کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں, اسٹریس کافی زیادہ دیکھتے ہیں. تو اس میں پھر اب اس میں والدین کو کیا کرنا چاہیے, بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کل تو والدین بھی تو اسٹریس ہے نا, بچے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بچے تو اس چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اسکول میں جاتے ہیں یا کالج میں جاتے ہیں تو ان کے رویوں سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی پریشانی چل رہی ہے, یا کوئی نیگیٹو اگر وہ بات کر رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ بیک گراؤنڈ میں ایسے چل رہا ہے. تو اس ماحول میں جو رہ رہے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں, اگر ہم لوگ اپنی ڈیلی لائف میں جیسے ابھی آپ لوگ بھی بات کر رہے تھے کہ سلیپ پیٹرنز اپنے ٹھیک کر لیں. سلیپ پیٹرنز ہو گئے, اپنی جو ہے وہ کھانے پینے کی ایٹنگ ہیبٹس ہو گئیں, اپنی سراؤنڈنگس ہو گئیں, یہ سب چیزیں اگر ہم تھوڑی سی اپنی بیلنس میں لے آئیں, تھوڑی سی روٹین میں لے آئیں, منیمم 6 آورس, میکسیمم ایک اڈلٹ کے لیے 8 آورس کی سلیپ از انف. اور یہ لازمی ہے, یہ لازمی ہے. آپ کا سلیپ پیٹرن اگر لیس دین 6 آورس ہے تو وہ ڈفرینٹ قسم کے جو ہیں وہ کیمیکل امبیلنسز بھی ہو سکتے ہیں, اور آپ کی جب نیند آپ کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں نوجوان بھی آتے ہوں گے, فیمیلز بھی, میل بھی, تو ان کے کتنے ہم تو دیکھیں کافی کم لوگ سوتے ہیں, نوجوان اسپیشلی ساری رات جاگتے ہیں, تو 3 سے 4 سے 5 گھنٹے میکسیمم سو رہے ہیں آج کل نوجوان. نہیں, نوجوان سو رہے ہیں لیکن ان کا جو ٹائم ہے نا سونے کا وہ خراب ہے. وہ بچے یہ کرتے ہیں کہ رات کو وہ جاگ رہے ہیں اور وہ دن میں سو رہے ہیں. اب جیسے کووڈ کی وجہ سے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز بند ہو گئے تھے, تو بچوں کے کیا بڑوں کے بھی سلیپ پیٹرنس ڈسٹرب ہو گئے تھے. رات کو جو سونے کے لیے ٹائم ہوتا ہے کہ 11 AM یا 10 PM کے بعد آپ سو جائیں اور صبح اٹھ جائیں, لیکن وہ ساری روٹین ڈسٹرب ہو گئی تھی. تو جب, اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک کنٹینیوس آپ کو سلیپ نہیں مل رہی اور آپ کو جو ہے وہ بریکس میں مل رہی ہے, بریک سلیپ مل رہی ہے کہ آپ 2 گھنٹے دن میں سو گئے, 2 گھنٹے صبح میں سو گئے, 4 گھنٹے رات میں سو گئے, آپ کا سلیپ پیٹرن تو کمپلیٹ نہیں ہوا. اور اس کے پھر اثرات ہیں, پھر ہمارے موڈ پہ بھی آتے ہیں, ہمارے بیہیویئر پہ بھی آتے ہیں. تو اس حوالے سے جو سونے کی روٹین ہے اس کو بہتر بنائیں, کم از کم 6 گھنٹے, زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے لازمی سوئیں, چاہے آپ نوجوان ہیں یا آپ بزرگ ہیں, یہ اس میں لازمی اڈاپٹ کریں. ڈاکٹر صاحب, اس طرح ہم بات کر رہے تھے درد کے حوالے سے, اور آپ نے کہا کہ گھٹنے میں, اس کے علاوہ جس میں کسی بھی ٹریگر پوائنٹس کر رہے ہیں, ٹریگر پوائنٹس کا جاننا کتنا لازمی ہے, اور اس میں ایک ایکسرسائز حوالے بتا دیں اس حوالے سے ہمارے جو ناظرین ہیں, تاکہ وہ گھر بیٹھے بھی اس حوالے سے مستفید ہو سکیں.
देखिए जैसे आज हमारा टॉपिक था ना नीट ट्रेवल के हवाले से, आप देखें कि ये ज्यादातर किन लोगों को होता है, वो लोग जो ऑफिस वर्क में जो लोग बैठते होते हैं, बैठने की वजह से ओवर वेट हो जाते हैं, प्रॉपर उनकी न्यूट्रिशन नहीं होती, न्यूट्रिशन प्रॉपर ना लेने, ज्यादातर फास्ट फूड है जिसमें उनका कोलेस्ट्रॉल यूरिक एसिड बढ़ने की वजूहत होती हैं। फिर उसके बाद उनका लाइफ स्केड्यूल, जैसे आप कहते हैं कि सुबह 9 से शाम 5-6 बजे तक आप ऑफिस में काम, उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप काम कर पाए। उसके लिए देखें सबसे पहले जरूरी है कि आप वॉक का स्केड्यूल शुरू करें। सिंपल वॉक आप करें, अप्रोक्सीमेट आपका मतलब 30 मिनट से आप वॉक लाजमी 30 मिनट अगर आपने कभी चले नहीं तो 20 से कम से कम रोजाना 2-2 मिनट से आप बढ़ाते जाएं। ये तो सबसे जरूरी है आपकी वॉक। और दूसरे नंबर पे जो हम लोग खाते हैं, खा के सो जाते हैं, जिससे हमारा वजन बहुत तेजी से बढ़ता है, एक तो इसको कंट्रोल करें। सेकंड, जो हम लोग खाना खाते हैं, खाने के बाद हम बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, ये इंतहाई जहर है। जी बिल्कुल, खाने के बाद अक्सर लोग देखते हैं कि वो या तो फिर सोने की गुनूदगी उनको जमाई आना शुरू हो जाती है, या फिर पानी गिलास, तो वो ज्यादा खतरनाक है। वो इंतहाई खतरनाक है, उसको अपना कंट्रोल करें। और खाने के जैसे अब अक्सर मैं कहा करता हूँ कि सुबह जरा खाना बाशरामत वाला अच्छा खाएं, चूंकि काम करने दोपहर में वजीर रात को फकीर वाला। और ये बराए मेहरबानी वो लोग जो लोग फास्ट फूड का सीजन चल रहा है, तो लोग ज्यादा ही माशाल्लाह शादियों पे और इस तरह कुछ चल रहे हैं। देखिए उस समय तो वो बदला लेते हैं कि हमने इतने पैसे इनको दिए, हमने खाना है, और सुबह फिर वो हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो देखिए वो किसी पे जुल्म है तो अपनी जात पे जुल्म होता है। तो इसलिए जितना हो सकता है अपने आप को, आप बोलते हैं अपनी पेट एक हिस्सा खाली रखो, लेकिन हम कहते नहीं यार ये आज ही खा रहे हैं तो इस वाले से इसमें एहतियात करें। क्योंकि हम देखते हैं, कल भी मैं जब निश्चय का डाटा लिया, मुझे कहा गया कि गैस्ट्रो के पेशेंट कितने हैं, तो रीजन पूछी कि आप मौसम में पानी की वजह से, खराबी की वजह से आ रहे हैं या वैसे, उन्होंने कहा ज्यादा खाने की वजह से आ रहे हैं। और निश्चय में 70+ है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में तो खैर बच्चे वो गैस्ट्रो का शिकार होते रहते हैं पानी की वजह से, लेकिन निश्चय और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 100+ लोग कल आए हैं, और ये ओवर जो हम ईटिंग है उसकी वजह से हैं। तो भाई शादी पे जाकर उतना खाएं जितना आप खा सकते हैं, ज्यादा खाएंगे फैमिली भी परेशान होंगी, खुद भी परेशान होंगे, 4 दिन पे सही खाना भी नहीं खा सकेंगे। ऐसे ही वही बात है ना कि अपने पे जुल्म है, किसी पे जुल्म नहीं किया, अपने पे जुल्म हुआ, आप डॉक्टर पे जाएंगे, हॉस्पिटलाइज होंगे, आपने जो पैसा उधर जो देना हो तो दे दिया, उसके बाद आपको अपने ऊपर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए बड़ा मेहरबानी खाने पे उतना खाएं जितना आपको जरूरत है। देखिए एक एज होती है खाने की। अच्छा, खाने के बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? खाने के बाद जो है ना 2 घंटे बाद करनी चाहिए, ताकि जब आपको फूड डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद हल्की फुल्की वॉक। तो एक्सरसाइज करने के बाद पानी कितना पीना चाहिए? देखिए एक्सरसाइज वो डिपेंड करता है, अगर आपने एक अच्छी इम्यूनिटी के लिए वाटर इनटेक लेता होता है, जैसे आपने वेट लूज करना है, आप सुबह में लोग कहते हैं पानी नहीं पिया जाता, गर्म पानी 2 से 3 गिलास आराम से पिए जाती है। उससे जो आपको जो फायदा होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल आपको नहीं होगी, और आपकी जो अदर जो इश्यूज हैं, जैसे जो टॉपिक था हमारा पेन मैनेजमेंट के हवाले से, उसमें अच्छी खासी कमी आएगी, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सेट होगा, यूरिक एसिड आपका सेट होगा आपका, और आपका कॉम्प्लेक्शन आपका अच्छा होगा, आपका वेट आपका लूज होगा। वो लोग जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, वो ज्यादातर जो है ना लिक्विड का ज्यादा इस्तेमाल करें, पानी इनटेक ज्यादा करेंगे। तो उसके बाद जनाब अपनी एक्सरसाइजेस को डेली वेजेस पे रखें। कुछ लोग होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, कुछ मिनट के बाद सांस बिल्कुल फुल होता है, फिर पानी गिलास उठाया, पानी गिलास पूरा पिया, उसके बाद फिर, तो ये रूटीन इसको किस तरह बेहतर है? देखिए पानी अगर आप वर्कआउट करें, जस्ट आप सिप ले सकते हैं आप, ठीक है, मतलब है कि आप उससे फिर आप जब पानी इंटेक ज्यादा करें तो आपसे वर्कआउट नहीं होगा, तो वो फिर आपका स्टोमिक पेन होना लगेगा। जाहिर बात है, आपने जॉग करना, आपने रन करना है, तो वो फिर आपकी सेहत के लिए नुकसान देगी। मतलब है आप जस्ट आपका ड्राई हो जाता है, सिर्फ आप इंटेक सिप करके आप ले सकते हैं। और उसके साथ साथ एक और जो बात, हमारे जो स्मोकर हजरात हैं, आजकल नौजवान काफी इसमें इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में वो किस तरह से हैं, और वो उनके लिए ज्यादा खतरनाक, कितनी ज्यादा खतरनाक है जोड़ों में दर्द होना, और क्योंकि वो एक्सरसाइज तो कर नहीं सकते माशाल्लाह, क्योंकि वो करेंगे तो सांस फूल जाएगा, वो मेंटली तो हो गई, तो उनके लिए क्या, उनको क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले की तरफ जा रहे हैं तो उसको देखें, हर बंदे के पास मोबाइल फोन है, और हर बंदे के आइडियलाइज जो है ना, कोई भी मॉडल्स उनके लाजमी उनको लाइक करते हैं। मैंने कहा किसी भी काम को शुरू करने से पहले अपना एक मॉडल सिलेक्ट करें, उसका लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करें, उस लाइफ स्टाइल के मुताबिक अपने आप को ढालें। सेकंड जो चीज है, ये जो स्मोकिंग है, ये है फुर्सत वाला, जिसके बंदे के पास कोई एक्टिविटी नहीं है, मतलब वो फारिग है, अब वो फारिग बैठ के वो क्या कर सकता है, वो स्मोकिंग कर सकता है, या कोई ना कोई चाय पी सकता है, इस तरह से अपना टाइम वेस्ट कर सकता है।
اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی گزارنے سے پہلے ناکامی اپنے اوپر طاری کر لیتی ہے. دیکھیں زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنے کہ میں نے کیا بننا ہے, اس بننے کے لیے مجھے کتنی محنت کرنی پڑے گی, تو تبھی تو اچیو کر سکتے ہیں اور اپنی لائف اچھی کر سکتے ہیں. جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں مطلب ان کے ایک ٹارگٹ اپنا ایسے وہیں ٹارگٹ سیٹ کر دیا کہ بس یار میری جیسے مولانا کی دوڑ مسجد تک ہے, اس نے اپنے آپ کو وہیں تک رکھ دیا. احتیاط کرنی چاہیے اور بالکل اس طرف نہیں ہے. میڈم آپ مختصراً کیا بات کریں گی, آج کل نوجوان اسموکنگ ان طرف آ رہے ہیں, اس سے کس طرح سے بچنا چاہیے, اور یہ اسٹریس کے لیے کتنا خیال خطرناک ہے؟ دیکھیں اسٹریس کو آج کل کے نوجوانوں نے کیا سب نے جو بھی اسموکرز ہیں ان سب حضرات نے اس چیز سے ریلیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم اسموک کریں گے تو ہمارا اسٹریس کم ہوگا. یہ صرف سائیکولوجیکل ایک جو ہے وہ فیکٹر ہے, وہ سائیکولوجیکلی انہوں نے اپنا ایک بنایا ہوا ہے کہ جی ہم سگریٹ پیئیں گے تو اب یہ سارا اسٹریس نیچے آ جائے گا, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. جو برین میں ہمارے کیمیکلز ہوتے ہیں, اگر زیادہ کیفین انٹیک, ایک دفعہ اگر آپ نے جاگنے کے لیے چائے لے لی اسٹرانگ, یہ چائے آپ نے کافی لے لی اسٹرانگ, تو وہ ایک دفعہ تو آپ کے موڈ کو بوسٹ کر دے گی, آپ کی نیند ختم کر دے گی, لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا, ہر دفعہ وہ نقصان دے گی. اسی طرح سگریٹ بھی نقصان دینا شروع کر دے گی. یہ نقصان ہے. ڈاکٹر جمیل طاہر صاحب آپ کا شکریہ, ہمارے پروگرام میں مریم علی جاری صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین جس طرح ہم نے بات کی فزیکل فٹنس کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی کا ہونا کافی زیادہ لازمی ہے, اور اس حوالے سے اپنے موڈ کو بہتر کرنے کے لیے اپنے جو آپ کا سرکل ہے, دوستوں کا سرکل ہے, اس کو بھی بہتر اپنے پازیٹیو چیزوں کو اپنے لائف میں لے کے آئیں, تاکہ اس حوالے سے آپ کے بیہیویئر بھی بہتر ہوں, اور اس کے ساتھ شیئرنگ کا, اعتماد کا جو رشتہ ہے اس کو باہر رکھیں. اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یا اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ اگر آپ کی شیئرنگ بہتر انداز میں ہوگی اور اعتماد ہوگا تو چیزیں بہتر ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جس ہم نے بات کی اسموکنگ سے اوائڈ کریں تاکہ آپ کی جو لائف ہے, آپ کی صحت ہے وہ بہتر ہے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.